بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. آج میری خوش قسمتی کہ میرے ساتھ آج بڑے ہیوی ویٹ چیمپئنز موجود ہیں ماشاءاللہ. اور سب سے پہلے میرے سامنے ایز آلویز علی ای ولاگز. علی بھائی کیسے ہیں؟ آپ نے میرا نام ہی علی وی یار بس میں چاہتا ہوں کہ یہ مشہور ہو جائے بلکہ المشہور ہو جائے. لوگ کہیں کہ بس یہ ولاگر ہے یہی ولاگر ہے باقی سب فارغ ہے. چلے صحیح ہے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ مہنگائی انجوائے کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل اس پہ آج بات کریں گے آج ان پہ. اچھا میرے ٹاپ لیفٹ ہینڈ کارنر پہ طہا ابن جلیل موجود ہیں. طہا بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ آج میں نے ایسا کمال کیا کہ میں نے کہا کہ چلو WNE SNL اور MA پوڈ کاسٹ تینوں کو ہم مرج کر دیا. تو آج مرج کر دیا. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے یوزرز ہمارے جو ویورز ہیں ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میرے ایکسٹریم لیفٹ پہ آج محمد علی بھائی آل دا وے فرام لاہور موجود. علی بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ گڈ ٹو ہیو یو ان اسلام آباد. اچھا لوگ شاید سوچ رہے ہوں کہ یار یہ سارے کیسے آج اکٹھے ہو گئے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹور اسٹارٹ ہونے والا ہے. پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ دس. آئی تھنک ابھی تک تو سب کو ہی پتا ہوگا unless they've been living under a rock they know کہ winds of change tour جو ہے 2021 وہ اسٹارٹ ہونے والا ہے. اور ایک گڈ نیوز تو یہ کہ ٹور اسٹارٹ ہونے والا ہے and we'll be traveling all over Pakistan and going to different colleges and schools universities and I hope کہ لوگوں کو ہمارا پرومو ویڈیو پسند آیا ہوگا because ہالی ووڈ کی جو پروڈکشن تھی وہ پسند آئی ہوگی. اور اس کے لیے کریڈٹ جاتا ہے علی بھائی کو سب سے پہلے. علی بھائی کے ساتھ زرین بھائی ہمارے جو کراچی میں ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی ڈائریکشن کے فرائض سر انجام دیے. اور اس کے علاوہ ہماری جو میڈیا کی ٹیم ہے جس میں مزمل بھائی بھی ہیں اینڈ باقی سارے بردرز بھی موجود ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے بڑی انتھک محنت کے بعد اس چیز کو پروڈیوس کیا. اور ہمیں پتہ ہے ہم لوگ سارے اس کے اندر انوالو تھے پروسیس میں. اصل میں جو بھی ماسٹر پیس ہوتا ہے نا اس میں کبھی بھی ایک بندہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب اٹ از آلویز ا بگ ٹیم بیہائنڈ اٹ. اسی لیے وہ جو ہالی ووڈ تھکی ترین فلم بھی ہوتی ہے نا اس کے پیچھے بھی کریڈٹس دیکھا کریں. وہ جو اینڈ میں 100 بندے کا نام آتا ہے نا تو وہ بندہ کہتا ہے مووی ٹوٹل فلاپ تھی لیکن پھر بھی 200 بندے نے بنائی ہے مل کے. تو یعنی محنت تو اس میں چاہیے ہوتی ہے. آئی تھنک دس از این ایونیو. ہم اپنے ویور سے بھی کہیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وی شوڈ کریٹ مور کانٹینٹ وچ از مووی بیسڈ جس میں ہم اچھے ایتھیکل مورل ویلیوز دیں تو ڈو مینشن دیٹ ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ ول بی ہیپی ٹو ہیئر فرام یو گائز. اچھا آج کا جو مقصد تھا آپ کو بلانے کا وہ تو یہ بھی تھا کہ ہمارا میں نے کہا تھا گڈ نیوز تو یہ کہ چلیں ہم ٹور پہ جا رہے ہیں. تھوڑی سی بیڈ نیوز یہ ہے کہ سیٹرڈے نائٹ لائیو WNE اینڈ باقی جو ہمارے کچھ پروگرامز ہیں وہ 1 مہینے کے لیے اس کی لگیں گی جناب والا بریکیں. ٹھیک ہے تو آج کا جو سیشن ہے وہ میرا تو سیکنڈ لاسٹ ہے. تو جب جو 13th کو سیشن ہوگا سیٹرڈے کا وہ میرا آخری ہوگا انشاءاللہ. بٹ اس کے بعد پھر ہم تقریباً مہینے 1.5 کی چھٹی لیں گے برائے مہربانی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آن لائن نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ لیکچرز ٹاکس ورک شاپس ہیں. کہیں رینڈملی جو ہے نا ہم لوگ لائیو جا رہے ہوں گے. کہیں پہ ہماری ویڈیوز آ رہی ہوں گی تو ہماری میڈیا ٹیم جو ہے وہ ٹوٹلی کام کر رہی ہوگی. دے ول بی ورکنگ ڈے اینڈ ڈے نائٹ. کہہ رہے تھے نا کہ کوئی بیڈ نیوز بھی ہے تو مجھے لگا شاید آپ کہنے لگے ہیں کہ ہم واک ٹور پہ تو جا رہے ہیں اتنی گاڑیاں ان پیٹرول بھی اب مہنگا ہو گیا. مہنگائی بڑی. یہ ویسے دوسری بیڈ نیوز مہنگائی. یہ ویسے تھوڑی سی بیڈ نیوز یہ سیکنڈری بیڈ نیوز ہے. ہاں تو یہ کہ مطلب ہاں یہ بات واقعی میں درست ہے کہ ہم لوگ گاڑیاں اتنی زیادہ ہیں اور ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا پورا ایک کارواں ہے جو روانہ ہوگا. اور الحمدللہ اٹس ویری ایکسائٹنگ. ہم لوگ یہ سال میں ایک دفعہ ضرور کرتے ہیں اینڈ یہ ٹرپ جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایونیوز ہیں بہت سے لوگ ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آن سائٹ بھی دیکھیں. ہم لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ جائیں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں میٹ اپس ہوں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوں. بلکہ میں تو کہتا کہ SNL WNE میں پوڈ کاسٹ لائیو ہو رہے ہوں گے آپ کے اپنے شہروں میں. بالکل. اور وہیں پہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور وہاں پہ بات کریں گے. تو جو ہماری عوام کا سمندر جو انڈیا میں بیٹھے ہوں گے کیا کرنا ہے سو وہ انشاءاللہ ویٹ کریں 2022 کا پبلی جہاں پہ ہم انڈیا پہنچے. اچھا سو اینی ویز گائز آج کا ٹاپک جو ہے وہ بیسکلی ہے کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اکثر کہتے ہوتے ہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ گھبرا رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ ٹاپک ہم چھیڑ دیں کیونکہ اکثر ہیش ٹیگز جو ہے نا وہ اسی ٹاپک پہ بنے ہوئے ہیں کہ پیپل آر فریکنگ آؤٹ بیکاز فیول پرائسز کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. اس کے علاوہ دیگر کموڈیٹیز جو ہیں ان کی پرائسز بھی کافی اوپر گئی ہیں. ڈالر مہنگا ہو گیا. مطلب یہ چیزیں نا ایوریج بندے کو تو بہت افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے اور جب ایوریج بندے کو افیکٹ کرتی ہیں تو بزنس کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. بزنس کو افیکٹ کرتی ہیں تو ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہیں. یعنی ایون ایک بندہ جو مطلب گلیات میں سموسے بیچ رہا ہے نا فار ایگزامپل. ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ ہوا اس لیے میں بتا رہا ہوں. گلیات کی ایگزامپل کی ہوئی اس لیے کیونکہ مجھے فریش ایگزامپل ہے سر. وہ سن لیں. بات یہ ہے کہ میں آئی تھنک نتیا گلی میں کہیں سموسے لینے کے لیے رکا سم تھنگ لائک دس.
تو وہ سموسے پکوڑوں کا کوئی سین تھا, انڈے والے پکوڑے تھے, کہا تھا مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے. تو کچھ رکے, تو جب اس سے پرائس پوچھی تو اس نے بہت ریڈیکولسلی پرائس بتائی. تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ شکل دیکھ کے پرائس لگا رہا ہے کیا کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جی اتنے کا ہے. میں نے کہا یار اتنا یہ کیا بات ہو گئی, تو سر ڈالر مہنگا ہو گیا. میں سوچ رہا یار تجھے ڈالر سے کیا فرق پڑتا ہے, ڈالر مہنگا ہو گیا تو یار سموسے کیوں مہنگے ہو رہے ہیں یار. تو اس نے کہا سر ہم بھی تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اس کا را مٹیریل یار پیٹرول سے آتا ہے نا, کہاں سے تو وہ مجھے لگا کہ شاید گاڑیاں جو ہے, کیونکہ ایوری تھنگ از کائنڈ آف انٹر کنیکٹڈ رائٹ, مطلب ڈالر بھی کنیکٹڈ ہے, فیول. اب دیکھیں جو فیول بندہ استعمال کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے بیسن اور انڈے جو ہیں وہ تو شہر سے آتے ہیں, تو وہ جب یہاں سے یہاں تک آتے ہیں تو اس کی فیول کاسٹ پڑتی ہے, مجھے فیول کاسٹ پر انڈا مجھے زیادہ پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ بیسن کے پیسے زیادہ پڑ رہے ہیں, تو میری کاسٹ بھی بڑھ رہی ہے. سو دا تھنگ از کہ وہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے نا اس کا پرائس اوپر جانے کا, وہ ساروں کو فیل ہوتا ہے. ناؤ دا پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اس کہ ہم لوگ کسی حکومت کو بیش کرنے کے لیے یا فیور میں بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو یار حکومت چلو پرائس اوپر جا رہی نیچے جا رہی ہے, یہ چیزیں اپس اینڈ ڈاؤنز لائف میں ہوتے ہیں. دا تھنگ از کہ ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے ود ریگارڈس ٹو ایکسٹرنل سرکمسٹانسز. اس پہ ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ چاہے چلو مطلب کورونا آ گیا, مہنگائی ہو گئی, اور کوئی چیز آ گئی جو کہ اکارڈنگ ٹو اسٹیون کوی وہ کہتے ہیں نا کہ تھنگز وچ آر آؤٹ سائڈ یور سرکل آف انفلوئنس, وہ چیزیں جو آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں, کیا اس پہ ٹینشن لینا بنتا ہے؟ سب سے پہلے سے آپ ہی بڑا اچھا ٹاپک چوز کیا آپ نے. پیپل لائک ٹو ہیئر فرام اس. مجھے نا بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کرنٹ افیئرس پہ پالیٹکس پہ کیوں نہیں بولتے, کیا اسلام صرف کریکٹر بلڈنگ کا نام ہے یہ وہ. بٹ جسٹ ون ڈسکلیمر کہ ہم اس لیے بھی نہیں بولتے کیونکہ ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے, بیکاز اکانومی یہ ایک بڑا ایک کمپلیکس سبجیکٹ ہے, اور اس وقت کیا چل رہا ہے, کیا کمپلیکیشنز انوالوڈ ہیں, وہ ظاہر ہے کہ ہماری اس پہ اسٹڈی نہیں ہے. تو ڈسکلیمر یہ کہ یہ کوئی پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے. دوسرا ہے کہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہوتا ہے. اب میں کوئی نصیحت کروں گا, کوئی اچھی بات, کوئی پازیٹیو بات کر دوں گا, لوگ کہیں گے جی پی ٹی آئی کا سپورٹر, لوگ کہیں گے جی سپورٹر ہے. تو لوگوں کے نا جذبات بڑے عجیب اور بڑا کیوس سا نا ڈبے میں آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی. تو بس یہی ہے کہ کچھ جنرل باتیں صاحب. سب سے پہلے تو جو کمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں نا ٹو بگن ود, مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بھول چکے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پوچھنا ہے. جو بدتمیزیاں, جو گالی گلوچ, جو الزامات, بیشنگ, یہ سب کی میں بات کر رہا ہوں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہر جگہ پالیٹکس ہو, ریلیجن کا کوئی ایشو کھڑا ہو جائے, کوئی اور جنرل ایشو کھڑا ہو جائے, تو پیپل تھنک کہ سوشل میڈیا پہ آ کے وہ کوئی بھی رائے دے سکتے ہیں, وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں, وہ کسی کو بھی بیش کر سکتے ہیں. And they have forgotten Allah subhanahu wa ta'ala. Accountability کا ڈر ہی نہیں ہے انہیں, کیونکہ ریئل لائف میں لوگ پھر اچھے ہوتے ہیں. Exactly. مطلب اتنے بدتمیز اور آؤٹ اسپوکن نہیں ہوتے جتنا آپ کو سوشل میڈیا پہ ملے. دیکھیں یہ میرے نزدیک یہ کوورڈیس ہے کہ آپ ریئل میں بول نہیں سکتے اور آپ اسکرین کے پیچھے چھپ کے جو مرضی بولتے رہے. ابھی کرکٹ کی بات آپ لے لیں, ESPN کرکٹ انفو فالو کرتا ہوں, انڈین پاکستانی جس طرح لگے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, وہ وہاں سے تانا آ رہا ہوتا ہے, پاکستانی یہاں سے تانا دے رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ہیٹریڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. I myself saw کہ وہ ریلیجن پہ آ گئے, انڈینس ریلیجن پہ اٹیک کرنے لگے, تم ٹیررسٹ ہو, تمہارا پرائم منسٹر یہ ہے اور وہ ہے. تو پہلی تو بات یہ جو طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا ہے نا, یہ کیوس مچا رہا ہے میرے نزدیک. کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی مسئلہ اتنا بڑا نہ ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا مہنگائی نہیں ہے, لیکن یہ کمنٹس کی وجہ سے وہ کلچر ایسا بن جاتا ہے کہ ہر بندہ کمپلیننگ اور ہر بندہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے. یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ مجھے تو یہ کیوس بڑا اپسیٹ کر رہا ہے فی الحال. باقی اس میں کوئی شک نہیں مہنگائی ہوئی ہے. مجھے پرسوں میں لگا 145 پہ پیٹرول جا رہا ہے, تو کبھی کبھی شاید ہم نہیں نوٹس کرتے, بٹ غریب آدمی اس کے لیے اٹس ٹو مچ. روٹی مہنگی ہو رہی ہے, سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے. تو میری تو اس پہ یہ رہے کہ کیوس پہلے جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی نصیحت جو ہے ہم کریں آڈینس کو. اچھا, اس میں ایک چیز پڑھا تھا جس کو روزنتھال افیکٹ بھی کہتے ہیں یا جس کو پگملین افیکٹ کہتے ہیں. وہ بیسکلی ایک افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کسی کے بارے میں نا ایک اوپینین بنا لیتے ہو, اور پھر وہ اوپینین جو ہے نا وہ اس بندے کی ریالٹی بن جاتا ہے. لائک فار ایگزامپل, اگر ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے, وہ میرے ساتھ مطلب انگیج کر رہا ہے, کسی بھی چیز پہ بات کر رہا ہے. اب میں نے نا اس کی شکل دیکھتے ہی نا مجھے کوئی ایسا بندہ یاد آ گیا جو میرے ساتھ بچپن میں جس کے ساتھ میرا بیڈ ایکسپیرینس گزرا تھا. تو فار ایگزامپل 2 بندے ہیں, میں اگر لیٹ سپوز کہ ایک کرکٹ کا کوچ ہوں, ٹھیک ہے. اب میری ٹیم میں 2 بندے آ گئے, ایک وہ ہے جو مجھے یاد کرا رہا ہے اس لوزرلی قسم کے لڑکے کی جو کہ نا اچھا پلیئر نہیں تھا میرے ساتھ, اور مجھے اس کی شکل سے وہ یاد آ رہا ہے یا اس کی باڈی ٹائپ سے وہ یاد آ رہا ہے. اور دوسرا بندہ وہ ہے جو مجھے اپنی ٹیم کا سٹار یاد آ رہا ہے جو میرے سے بڑا اچھا کرکٹ کھیلتا تھا. تو اب ہو یہ رہا ہے پگملین افیکٹ یہ کہ میں نا اس بندے کو مطلب سب کانشیسلی
उसी तरह ट्रीट कर रहा हूं जिस तरह मैं उसको ट्रीट करता था, वो जो मेरा पुराना दोस्त कोट अनकोट हुआ करता था, कि मैं उसको ना समझता हूं ये लूजर ही, हालांकि उसके साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और वो जो बंदा जिसको मैंने आउटवर्डली जज कर दिया कि बड़ा पॉजिटिव है, उसके साथ मैं पॉजिटिव कर रहा हूं। तो होता पता क्या है, जिसके साथ मैं पॉजिटिवली कर रहा हूं, अगर ये पॉजिटिव वाला जिसके साथ ट्रीटमेंट कर रहा हूं, ये अगर कोई गलती करता है, मैं कहता हूं कोई बात नहीं यार, यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू, यूर ग्रेट। हालांकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं कहूं कि यूर ग्रेट। दूसरा बंदा जो है जिसको मैं बिलिटल कर रहा हूं, उसकी गलतियों को मैं उसको लताड़ देता हूं कि वो गलती करता है, मैं कहता हूं यार तुम वही डफर, जाहिल, पागल, ये वो। अच्छा पता क्या होता है, ये क्या होता है कि जब आपका रवैया किसी के बारे में ना, वो काइंड ऑफ आपकी रियलिटी बन जाता है। सही। आप जब हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हो ना, मतलब मैं किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा हूं, जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो क्रिकेट टीम को बैश करना हो या पॉलिटिक्स के बारे में करना हो, या कोई भी बंदा एक्सपर्ट बन जाता है, तो होता क्या है कि वो अपने दिमाग में पहले से, जिसको हम बदजन होना कहते हैं, वो जब डाल देता है ना, तो फिर उसको हर चीज उसी लेंस में नजर आती है। वंस यू स्टार्ट मिस्टर नेगेटिव ऑफ योर ब्रेन, एक आपका मिस्टर पॉजिटिव है, एक मिस्टर नेगेटिव है, आप एक बार मिस्टर नेगेटिव को चला देना, चाबी दे दें इसको एक दफा, फिर ये हर चीज ही आपको गलत नजर आती है। कहते हैं यार ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप थोड़ी देर के लिए पॉज करो, आप देखो यार एक सेकेंड, ठीक है हमारे मुल्क में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट, हम कोई किसी यूटोपिया में नहीं बैठे हुए ना, हम ये कह रहे हैं कि जी एवरीथिंग इज परफेक्ट, हम कहते हैं यार देखो, एवरी टाइम समथिंग बैड हैपेंस, यू कैन ऑलवेज लुक एट द सिल्वर लाइनिंग, यू कैन ऑलवेज लुक एट व्हाट इज पॉजिटिव इन दिस। इवन जब कोविड भी आया, तब भी हम लोगों ने डिफरेंट टॉक्स की, डिफरेंट प्रोग्राम्स की, हमने बात की कि ओके व्हाट इज द ब्राइट साइड ऑफ कोविड। और मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया, मैंने कहा कि देखो, मुझे तो सबसे बड़ा ब्राइट साइड ये लगा कि आई एम गेटिंग अ चांस to spend more time with my family. I'm getting a chance to read up on a lot of literature जो मैंने संभाल के रखा हुआ था लाइब्रेरी में, वो पढ़ने का चांस मिल गया। I'm getting a chance to work on myself, अपने आप को डेवलप करने का टाइम मिल रहा है। So जब भी कोई मामला होता है ना, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली चीज है कि आपका एटीट्यूड क्या है उस मामले के बारे में। सही। अगर आप नेगेटिव हो जाएं और कहें यार ये भी गलत, ये भी गलत, बिलीव मी यू विल बी द फर्स्ट वन टू बी डिप्रेस्ड। यानी बाकी बातें तो बाद में है, सबसे पहले तो डिप्रेशन आपको होगा। और इसका एक और बड़ा नुकसान है कि नियतों पे शक करना, ये हमारी कौम की ना आदत बन चुकी है। वो ऐसे ऐसी बातें करते हैं जैसे दे नो व्हाट्स इनसाइड द हार्ट ऑफ द अदर पर्सन, कि ये ऐसा ही है, मैं कह रहा हूं तो ये ऐसा है। रिलीजन को उठा लें, पॉलिटिक्स को उठा लें, और मैं हैरान होता हूँ कि पता नहीं वही आना बंद होगी, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कहाँ से नियतें पता लग रही। तो ये मिजाज बन चुका है हमारे लोगों का, नियतों पे शक करना, इल्जामात लगाना। इसकी वजह से हम समझते हैं अगर अल्लाह नाराज नहीं है हमसे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। और ये अच्छा कि आपने जो ना शुरू में डिस्क्लेमर दे दिया कि हम लोग कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं है कि आपको बताएं कि जी महंगाई क्यों ऊपर हुई है और क्या उसके वो चीजें, क्योंकि असल में होता क्या है कि हर बंदा वैसे तबसरे करने पे ना हर बंदा एक्सपर्ट होता है। यानी अगर क्रिकेट का मैच भी है ना, मैं एक भाई को जानता था जिन्होंने जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला, जिंदगी में कभी नहीं खेला, मतलब ही वाज वेरी मच ये कि यार मतलब मैं नहीं खेलना चाहता, मैं बस अपने मतलब दुनिया में, लेकिन ही लव टू वॉच क्रिकेट। सही। एंड ही वाज द फर्स्ट वन, उनके साथ अगर अभी आप बैठ के मैच देखे ना, मैं अपने दौरे जारी की बात कर रहा हूँ, ही वाज द फर्स्ट वन जो इतने तबसरे करते थे, और यानी वसीम अकरम वकार यूनुस को रगड़ देते थे, यार इस बंदे को बॉलिंग ही नहीं आती, ये कैसी बॉल कराई यार इसने, भाई यार अल्लाह के बंदे को अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, गलती हो जाती है इंसान से, नहीं लेकिन वो नेगेटिविटी। और फिर जो बैट्समैन है, हर बैट्समैन पे तबसरा करना, इसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, यार आपको पकड़ना नहीं आता, आप किस पे तबसरा कर रहे हो। सो द पॉइंट इज कि हमारा एक ये ना कौमी मिजाज बन चुका है कि वी क्रिटिसाइज विदाउट नोइंग द डिटेल्स। एग्जैक्टली। जब हम टीवी शोज देखते हैं ना, उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी तो सारा टाइम ये कह रहे हैं, यानी फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, और नियतों पे शक भी, मतलब उसमें जैसे बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि नियत पे शक करना ना, इन्ना बादा ज़न्नी सू, कुछ जो गुमान है ना कि यार ये बंदे ने ऐसे इस वजह से किया, ये गुनाह में आता है। इवन उसामा बिन ज़ैद जो कि अल्लाह के नबी के बड़े करीबी सहाबी हैं, बड़े लाडले हैं, ठीक है, जब अली बिन अबी तालिब और हज़रत माविया की आपस में जंग हो गई, तो उसमें उसामा बिन ज़ैद बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। तो हज़रत अली ने इमाम हसन हुसैन को भेजा कि जाके पता करके उसामा किधर है। तो उन्होंने कहा कि उसामा व्हाई यू लेफ्ट अस, व्हाई यू फॉरसेकन अस। उन्होंने कहा अली अगर आप शेर के मुंह में भी कूदे ना, मैं आपके साथ कूदूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा, लेकिन आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस, किसी पार्टी के साथ भी। क्यों? क्योंकि उनके साथ एक वाकया पेश आया था असल में लाइफ में, और वो क्या था कि जंग हो रही थी और जंग में ये किताल कर रहे थे, तो एक शख्स था जो नीचे गिरा, ही वाज अबाउट टू किल हिम, ही सेड ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो अल्लाह के नबी इतने गुस्से में आए, आपका चेहरा सुर्ख हो गया, चेहरा सुर्ख हो गया, और कहा अफला शक़क़त अन क़ल्बिही हत्ता तअलम, कि तुमने उसका दिल चीड़ के देखा था कि उसके अंदर क्या है, कि तुमने जान लिया था कि इसने ला इलाहा डर से पढ़ा है या ईमान पढ़ा, और ही केप्ट ऑन सेइंग दैट। तो उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि काश
میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا اور میں اس دن مسلمان ہوتا کہ میرا گناہ بچ جاتا. صحیح بات. یعنی لوگوں کے دلوں کی بات جاننا یا ان کو گمان کرنا یہ بہت بڑا چیز ہے. جو ایون دیکھیے میں اور آپ یہ کہ جنگ میں ہو نا, ایک بندہ جو گر گیا اور پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, ہمیں مطلب 90% یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس لیے پڑھ رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, تم نے نیت کو تم حال نہیں جانتے. دس از ایکچوئل ججنگ جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہے. جی ویسے تو مطلب نیت کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ آپ کو کسی بندے کی نیت نہیں پتا, تو یہ آپ جب آپ ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو, دیٹس ایکچولی واٹ از کالڈ ججنگ. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپیرنٹلی ایک ایکشن دیکھ رہے ہیں, اس کو تو آپ ظاہری وہی کہیں گے نا جو کہ وہ آپ کو لگ رہا ہے. اچھا اب اس میں جی سوری اس میں کہنا چاہتا کہ جو ہمارا ابھی جو اسٹیٹ بن چکی ہے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ لوگ مطلب یہ جو ججمنٹ ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہی ہے, ایکچولی بیک بائٹنگ کے ایک زمرے میں آتا ہے کہ آپ ایک بندے کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں, اور اکثر لوگ ہو سکتے ہیں کہیں کہ نہیں جی میں تو بیک بائٹنگ نہیں کر رہا, میں تو کھلم کھلا ٹی وی پہ بول رہا ہوں, وہ بندہ سن سکتا ہے میری بات یہ ایون دیٹس آلسو ورس بیکاز آپ کسی کو انسلٹ کر رہے ہیں. کیا ایک مسلمان کو انسلٹ کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھو اگر آپ واقعی میں کسی کے ساتھ خیر خواہ ہو نا تو اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو آپ کو رائٹ پرسن سے بات کرنی چاہیے. میں اور آپ بیٹھ کے کسی کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں, آئی تھنک ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اور اگر اس سے اگر اس بندے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کا پھر میتھڈ تھوڑا ڈفرنٹ ہوگا, رائٹ. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ بیکاز اب یہ چیزیں تبصرے کے اوپر پروگرام ہو رہے ہیں, اچھا تبصرے پروگرام کے اوپر بھی تبصرہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ اس ڈسکشن میں پڑھ رہے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ آپ کیا اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ کیا کین یو چینج دا سچویشن دیٹ یو آر ان رائٹ ناؤ؟ اگر آپ چینج نہیں کر سکتے, جیسے میں نے اسٹیون کوی کی مثال دی, اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ سرکل آف انفلوئنس ہے اور ایک وہ ہے جو کہ آپ کے سرکل آف انفلوئنس نہیں ہے, سرکل آف انفلوئنس سے باہر کوئی چیز ہے. تو اگر کوئی چیز آپ کے دائرۂ اختیار کے اندر ہے تو پھر تو آپ اس کے بارے میں فکر مند بھی ہوں, پریشان بھی ہوں, اور اس کو چینج کرنے کے لیے کوشش کریں. ایک چیز آپ کے اختیار سے باہر ہے, بس ایک عام بندے کی بات کرو, عام بندہ کیا خاص بندہ بھی موسم کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اسی طرح سے آپ یا میں دوسروں کے ریئیکشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے, دوسروں کے ایکشنز کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. اسی طرح سے حکومت کے لیول پہ کیا ہو رہا ہے, میں اور آپ ایک عام بندہ تو نہیں کنٹرول کر سکتا. ہاں جو ان کے قریب ہیں ان کو چاہیے ان کو ایڈوائز کریں, جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں ان کو چاہیے ان کو ایڈوائز کریں کہ بھائی دیکھو اللہ کا نام لو یار, پرائس کہاں جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, آپ ذرا دیکھیں اس میں حکمت کیا ہے, what are you trying to do. So وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا بات ہو سکتی ہے. ہمارے اینڈ پہ اب ایک چیز آتی ہے نا تو ہمیں بس سمجھیں کہ وہ ایک طرح سے اس کے ساتھ ڈیل ہی کرنا پڑتا ہے کہ اب کیا کریں. تو کوئی بھی مصیبت اگر ہمارے اوپر آتی ہے تو اس کے آنے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں, یا تو وہ اللہ کی طرف سے کوئی بہت بڑا عذاب آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی مصیبت آئی ہے صحیح, یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, ایسی تیسری تو کوئی چیز نہیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو بھی مصیبت تمہارے پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو سب سے پہلے نا انسان کو, ایک مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنا گریبان جھانکے اور دیکھے کیا مجھ سے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کون سی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر کوئی حکمران ایسا ہے جو ظالم ہے, یا کوئی ایسا ہے جو فاسق ہے, یا کوئی ایسا ہے جو قتل کرنے والا, تباہ کرنے والا, کوئی آ کے فرعون مسلط ہو گیا ہے, یا فار ایگزامپل اگر اس لیول پہ دیکھیں تو کوئی مہنگائی ہوگی, کچھ بھی ہے, جو بھی چیزیں سب سے پہلے آپ انٹرنلائز کرتے ہیں. اور مارٹن لوتھر کنگ جو بڑا ایک ریولوشنری جو ہے نا انسان تھا, اس کی بھی اسٹریٹجی یہی تھی. وہ بھی کہتا تھا کہ ہی واز اے اسٹانچ کرسچن, وہ بھی کہتا تھا کہ the first thing that you should do when anything wrong happens to you in society is to look inside yourself and look inside your communities کہ تم لوگ کیا غلط کر رہے ہو. اگر غلطی نظر آ گئی ہے اس کو ریکٹیفائی کرو. اس کے بعد کیا کرو, نیکسٹ اسٹیپ وہ کہتا تھا کہ اس کے بعد جو پرپیٹریٹر ہے, جو اوپریسر ہے, اس کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ غلط کر رہا ہے. اگر وہ بات سن لیتا ہے ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں سنتا تو پھر اس کے بعد آپ جو بھی پروٹیسٹ ہے یا فورس ہے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ مارٹن لوتھر کنگ کی فلسفی ہے. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر کیا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. یقیناً ہر چیز ہی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی ہے آزمائش کے لیے, اور پہلے سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانا ہے. میں نے ایکٹیویٹی کراتا ہوں ان لوگوں کو جب بھی کہیں پبلک جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ میں کہتا ہوں کہ یار ڈو یو تھنک کہ امت کے حالات خراب ہیں؟ کہتے ہیں بالکل خراب ہے, امت ڈاؤن فال کا, ذلت کا شکار ہے. بالکل جی ہے. اچھا رائٹ 10 ریزنس جو آپ سمجھتے ہیں 10 بگیسٹ ریزنس جس کی وجہ سے امت آج ڈاؤن فال کا شکار ہے. اور جب وہ لکھتے ہیں تو 10 میں سے ایک بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ امت جو زوال کا شکار ہے وہ میرے جیسے بندوں کی وجہ سے. صحیح. Nobody says that. علماء ٹھیک نہیں ہیں, حکمران کرپٹ ہیں, ان امپلائمنٹ ہے, ظلم زیادتی ہے, بجلی کا بحران ہے, یہ فلان ٹھیک سب چیزیں لیتے ہیں, لیکن ایک دفعہ بھی یہ چیز نہیں ہے کہ یہ میرے جیسے لوگ ہیں. یعنی اوننگ دی ریسپانسبلٹی. جو صحابہ تو یعنی سبحان اللہ نیک لوگ تھے, اللہ کے نبی کے صحابہ تھے. بدر میں فتح ہوئی, ملائکہ آئے, they were used to the اللہ تعالیٰ کی مدد. احد میں جب نقصان ہوا جان کا اور مال کا,
تو صحابہ پریشان ہو گئے, کہا کہ قل تم ان ھذا, قرآن کہتا ہے تم نے کہا یہ کیا ہے, ہاؤ اٹ ہیپنڈ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ھو من عند انفسکم, جان لو یہ تمہارے اپنے اندر کا نتیجہ ہے, اٹ از بیکاز آف یور اون ہینڈس. حالانکہ صحابہ نے کوئی جان بوجھ کے اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کی تھی, وہ تو ایک اجتہادی غلطی تھی جو صحابہ وہاں سے اتر کے آ گئے. اس غلطی کو بھی یعنی کتنی نقصان کا سامنا, ہم تو دن رات صبح شام اللہ اور نبی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور قرآن میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ زمین میں فساد ظاہر ہو گیا, صرف زمین میں نہیں, سیز میں بھی, سمندر میں بھی, کس وجہ سے بما کسبت ایدی الناس, یہ ہمارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. سو بات یہ ہے کہ ہم پولیٹیشنز کو رگڑیں گے, ہم کہیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور ہر بندہ جو اینکر ہے وہ ہے وہ اپنی سیاست چمکائے گا. کوئی بھی ایشو ہو جائے نا, چاہے ریپ کیس ہو جائے, چاہے کوئی بھی ایشو ہو جائے, وہ اپنی باعثنس اتنی زیادہ ہے کہ میری پارٹی کو فائدہ کیا ہے, میری ذات کو فائدہ کیا ہے, دوسرے بلیم کرنے پہ گزار دے گا, ناٹ ریئلائزنگ کہ ہم نے ایز اے امہ اٹسیلف. اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں سوشل میڈیا کی وجہ سے نا, یہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے کریٹیکلی دیکھنا ہے اور اپنے اوپر وہ چیز کبھی اپلائی نہیں کرنی کہ میرا کیا فالٹ ہے, بلکہ ریئیکشن دینا. اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ سے اگر بگر پرسپیکٹو میں بات کروں تو وہاں پہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن کی وجہ سے ویشیس کریٹیک ہوتی ہے. سی این این, فاکس, آپ یہ دیکھیں ہلری کلنٹن اور یہ جو ٹرمپ کا آپس میں ٹاکرا ہوا تھا, وہ کیا تھا, بدتمیزیوں کی حدیں پار ہوئی اس میں, پرسنل اٹیکس ہوئے اس میں, کیا نہیں ہوا. ٹرمپ کے سپورٹرز جو سول وار ہونے لگی تھی امریکہ ابھی یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں, ہم بجائے کہ اللہ رسول کو فالو کرنے کے ہم نے ہر چیز وہاں سے لینی, ہم نے اپنے میڈیا کو کھلی آزادی دینی, فریڈم آف سپیچ کی, سوشل میڈیا پہ کھلی آزادی, جو مرضی جو بولے. آن دی ادر ہینڈ ریلیجن ہماری پرائیورٹی نہیں ہے, ہم سننا ہی نہیں پسند کرتے. جب ہم کہیں نا کہ یار مذہب میں یہ ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ مولویانیاں باتیں ہیں, یہ اپنے پاس ہاں ان چیزوں کا جی مذہب سے کیا تعلق. یہ سوچ ہے ہمارے ایجوکیٹڈ کلاس کی کہ بھائی اس کو تم اپنے پاس رکھو, اللہ اللہ کرو, ہمیں بات کرنے دو. حالانکہ ساری بدتمیزیوں کی جڑ جو ہے مذہب سے دوری. ہم وہ سوشل رولز ہی نہیں فالو کر رہے جو سورہ حجرات میں جیسے آپ نے کہا کہ بھئی حسن ظن رکھو, پیشنس, اور یہ ساری چیزیں پورے قرآن بھرا ہوا. ایک مذہب سمجھ لیا ہے اسلام ہمارے لیے بس یہی ہے, میلاد منا لیا اور وہ نعتیں پڑھ لی, بس دیٹس اٹ. یعنی جمعے کے دن شلوار قمیص پہننا جی یہ مذہب ہے ہمارا, ٹھیک ہے, جمعے کے دن اٹینڈ کر لینا. روزانہ ڈیلنگز میں ہمارا کیا ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایون ابو درداء رضی اللہ عنہ جب سائپرس کو فتح کیا مسلمانوں نے, تو وہ رونے شروع ہو گئے ٹیک لگا کے دیوار سے, اور رو رہے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج تو صحابہ کہتے ہیں آج تو خوشی کا دن ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سائپرس یعنی پاورفل قوم ہے اور جنگجو والی قوم ہے. کہتے ہیں ہاؤ انسگنیفیکنٹ اے پرسن اور اے قوم نیشن بیکمز ان فرنٹ آف دی آئیز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ when they commit sin. مطلب ہم نے ان کو مار دیا اور ہلاک کر دیا. اور عمر بن خطاب اپنی آرمیز کو لیٹر لکھا کرتے تھے کہ the reason why you win and they lose is because they sin and you don't sin. جس دن تم گناہ کرنے لگ گئے تو جان لو اس دن فیصلے ہتھیار کے بیسس پہ ہوں گے. اور یہ تو ہمارے نان مسلمز جو ہوتے تھے وہ مسلمانوں کے بارے میں جب مخبری کرتے تھے نا, تو وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ مسلمان تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب اگر آپ ان کو دن میں دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا یہ صرف جنگجو مجاہد ہیں, اور اگر آپ ان کو رات کو دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ صرف منکس ہیں, دے آر جسٹ ورشپنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو الفاظ ہیں رہبان باللیل و فرسان بالنہار, کہ رات میں منکس اور دن میں وارئرز ہیں. یعنی دس واز دی ریزن. اگر ہم دیکھیں نا صاحب, مطلب تمام چیزیں ہم کہتے ہیں جی میرے پرائیویٹ گناہ ہیں, اس سے امت کو کیا فرق پڑ رہا ہے. when we said لا الہ الا اللہ, now we are connected philosophically بھی اور ایز این امہ بھی. جو گناہ میں پاکستان میں کر رہا ہوں اس کا افیکٹ فلسطین کے لوگوں پہ ہو رہا ہے, جو گناہ باہر کے ملک میں ہو رہا ہے اس کا اثر. اب مثال دیتا ہوں آپ کو میں, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا, اور وہ قحط جو تھا بریفلی آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بات کی اور دعا کی, انہوں نے کہا اے موسیٰ تیری قوم میں ایک بندہ ہے جو گناہ گار ہے اور اتنے سے گناہ کر رہا ہے, اس کو بول وہ نکل کے چلا جائے, میں بارش برسا دوں گا, اس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک کے رکھا ہے. موسیٰ نے کہا کہ ایک قوم بندہ ہے, نکل جائے یہاں سے. when this person realized کہ no one is living and I am the person, تو اس نے وہیں پہ نا آنسو بہائے اور توبہ کر لی, یار مجھے معاف کر دے. تو آپ یقین جانے nobody left from the gathering, نبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے ہیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی. لوگ حیران کہ بندہ نکلا نہیں, بارش کیسے ہوگی. موسیٰ سے پوچھا, انہوں نے کہا یار کیسے ہو گیا معاملہ. انہوں نے کہا اے موسیٰ,
उसने तौबा कर ली है, जिसकी वजह से मैं बारिशें नहीं बरसा रहा था, अब मैं उसकी वजह से बारिशें बरसा रहा हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड कि अल्लाह मुझे बता दे तेरा नेक बंदा कौन है, उससे प्यार करता है। सही बात है। रज़ा ने कहा कि मूसा जब वो गुनाहगार था मैंने तब उसे एक्सपोज नहीं किया, अब तो मेरा बंदा है, मैं उसे कैसे एक्सपोज कर दूं। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है रियलाइज करने के लिए। नंबर वन इज दिस पर्सन नेवर सेड कि मैं नहीं हूँ, हाँ सही बात है। ये वो होगा, वो ज्यादा गुनाहगार है, वो ज्यादा मुझसे बड़ा शराबी है या जानी है, मैं नहीं हूँ। He was man enough to realize it's me, it's me, I am the person who is at fault. हाँ, पाकिस्तानी हम लोग होते ना, हम कहते जिगर मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो बड़ा नेक हूँ जी, मैं तो सारे हैं सिवाय मेरे, सारे हैं सिवाय मेरे। और दूसरी चीज ये कि उसने वहीं पे तौबा की, सच्ची इस्तिग़फ़ार की। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये कि एक बंदा गुनाह कर रहा है, पूरी नेशन सफर कर रही है, यानी व्हेन वी सेड ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर बच्चे भूखे मर रहे हैं और बकरियां मर रही हैं, लोग हिजरत मजबूर करने के लिए तैयार हैं, बारिश नहीं बरस रही, क्योंकि गुनाहों का असर पूरी एक कैटास्ट्रोफी लेके आता है। सो जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है ना, और जो कोविड आता है और जो मुल्क के हालात खराब होते हैं, ये मेरे और आप एक गुनाह है। दिस व्हाट आई थिंक। यार ये जो नंबर 2 आपने मेंशन किया ना, इसमें एक चीज़ जो बड़ी नोट करने वाली है वो ये है कि उसने भरे मजमे में हाथ नहीं उठाए होंगे कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। दिस इज हाउ इजी तौबा इज। ही जस्ट फेल्ट रिमोर्स इन हिज हार्ट। एग्जैक्टली कि अल्लाह ये तो मैं ही हूँ, एग्जैक्टली तू मुझे माफ कर दे। मुझे एक बात ज़्यादा याद आई, पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट शेयर की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि थोड़ी चलें पॉजिटिविटी की भी, अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ आए। एक मिनिस्टर थे, मुझे गिल क्या नाम है उनका, शहबाज गिल या कौन है, जिन्होंने वो डिबेट की टीवी पे आके और मतलब बताया कि जी आप मिसकोट कर रहे हैं हमें और आप दिखा रहे हैं कि लड़कियों की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है हमारी बुक्स में। आई थिंक इस शहबाज गिल, मैंने उनकी तारीफ कह लें या अप्रिशिएट किया कि यार चलें मज़हब की बात कर रहे हैं, ये मज़हब पसंद लगते हैं, और अच्छा डिफेंड किया इन्होंने आके पाकिस्तान की इमेज को। अच्छा, दैट्स ऑल आई सेड, मैंने कोई वो और बात नहीं की। अब नीचे जो कमेंट्स थे, ये वो पहला कमेंट था जी ये मुनाफिक है ये बंदा, हाउ कुड यू सपोर्ट अ मुनाफिक, यानी नियतों पे शक कि ये आके जान के ऐसे कर रहा है क्योंकि इसे पता है इसकी गवर्नमेंट गिरने लगी है, तो अब ये लोगों की वो जो मजहब के जज्बात है वो उजागर कर रहा है, इसने कुछ अच्छा नहीं किया। दूसरा कमेंट था जी कि ये महंगाई बड़ी हो गई है, इन लोगों को गवर्नमेंट नहीं रन करनी आती। यानी मैं हैरान था कमेंट्स देख के कि आई एम जस्ट अप्रिशिएटिंग कि यार उस बंदे ने पाकिस्तान को एज ए मतलब कह लें डिफेंड किया, आगे आके बीबीसी की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी उसने एक्सपोज की और अच्छा बोला उसमें। आई लाइक इट कि चलो, मैंने दुआ भी की अल्लाह ताला हिदायत दे, मजीद इन्हें अच्छा करने की तौफीक दे। बट आई वाज शॉक्ड टू रीड द कमेंट कि ये क्या तूफान बदतमीजी। असल में ये वही बात है ना कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जो साइबर बुलिंग और ये चक्कर होता है जी, लॉट ऑफ टाइम्स यू फाइंड के लोगों के लिए बड़ा इजी होता है कि किसी बंदे को भी क्रिटिसाइज करना। और कोई यानी अगर आप किसी के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं, देखो पॉजिटिव बात तो किसी के बारे में भी की जा सकती है, ठीक है ना। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के लिए दुआ की कि अल्लाह अबू जहल को या उमर इब्न खत्ताब में से किसी को दीन की जो है ना समझ दे दे, फहम दे दे और उनको यहाँ पे आना नसीब फरमा। तो उनको भी पता था कि अबू जहल में भी कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो कि अगर इस्लाम में आ जाए ना तो फिर ये कमाल हो जाएगा। तो अगर यानी ऐसी बात है तो फिर हम अगर किसी बंदे की कोई भी पॉजिटिव चीज को करते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम उसकी एक एक बात को इंडोर्स करें। परफेक्ट तो कोई भी नहीं यार, हर बंदा, हम सबसे गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, गुनाह हो जाते हैं। बट अगर कोई किसी ने पॉजिटिव स्टेप लिया, इसका ये मतलब नहीं कि उसका अगला पिछला सारा इंडोर्स हुआ है। लेकिन जो हिल्फुल फुदूल का जो मॉडल था अल्लाह के दीन में आने के बाद, यानी नबी बनने के बाद ये कहा अगर वो आज भी हो ना मैं उसका पार्ट बनूंगा, लेकिन वो कुफार का था। जी हाँ। सो हम लोग या तो सब पूरे सबको बैश करते हैं कि इस बंदे में कुछ अच्छा नहीं है, या बिल्कुल सर आप तो जो है ना इनफेलेबल हैं और आप रवैये। अच्छा देखिए, अभी रिसेंटली ना हम लोगों ने वो जो बात की थी ना बेबी शार्क वाली, राइट, वो जो अबरारुल हक साहब का वो जो उन्होंने कमेंट दिया था, उस पर तूफान बदतमीजी खड़ा हो गया। अच्छा, पॉइंट ये था कि मैंने उस पर हम लोगों के आई थिंक SNL में हम बात कर रहे थे, तो उसका छोटा सा क्लिप निकाला था, मेरे पेज पे डाल दिया। अच्छा, उसमें ना हम लोग सिर्फ अप्रिशिएट करते कि यार जो बात है वो सही है, कि वाकई में माएँ एक ज़माने में जो है ना वो अल्लाह अल्लाह किया करती थी, अब जो है वो बेबी शार्क एक सब्स्टिट्यूट बन गया। तो अच्छी बात है, दे शुड गो बैक टू ला इलाहा इल्लल्लाह। और ठीक है, नर्सरी टाइम्स जो होती हैं या बाकी चीज़ें जो है ठीक है वो एक स्कूल में चलती रहती हैं, लेकिन माँ की गोद जो है ना वो पहली दरगाह होती है। अच्छा, उसमें भी ना कई लोगों ने बहस किया कि यार इसके अपने करतूत देखें, ये देखें, मतलब यार जो करतूत जैसे भी हैं, ठीक है, जो भी है,
اگر کسی پلیٹ فارم پہ آ کے وہ ایک بات ریز کر رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے, اور وہ اس پلیٹ فارم پہ کرتا ہے جہاں پہ اٹ میٹرز, تو اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. ہم کسی کو بھی کبھی بھی یعنی بلینک چیک کسی کو بھی نہیں دیتے کہ جی اس کے پاس بلینک چیک ہے. یعنی اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے فالو کرنا ہے پھر ہمیں نہ کرو جو زندہ ہے, فالو ان کو کرو جو گزر چکے ہیں, ان کی بگننگ اور اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ ہوا یا نہیں ہوا, تو ان کو فالو کرو. ہم جو صحابہ کی بات بھی کریں گے جو ہم زندہ ہے, anybody can make mistakes, so mistakes کو فالو نہیں کرو, follow those people who have passed. تو اگر ہم اپنے یعنی دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک اچھی بات کر رہا ہے, کوئی بندہ ایک پازیٹیو چیز لے کے آ رہا ہے, تو ضروری نہیں ہے یعنی تھوڑا سا اس مومنٹ کو انجوائے کر لو کہ ہاں اچھی بات ہوگی, تھینک یو ویری مچ. باقی جو اس کا آگے پیچھے کا ٹریک ریکارڈ ہے کوئی اس کو انڈورس نہیں کر رہا, یا کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی بالکل یہ سارے اس کے جو نا گناہ معاف ہیں, ایسی بات ہے, وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جہاں پہ کوئی بھی خیر کی بات کسی کے منہ سے بھی نکل آئے, بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کافر نہیں بول دیتا ہے صحیح بات, یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے جو ہے نا اسلام کی تعریف کر دی, کوئی ایسی مطلب ایسی بات کہہ دی کہ اسلام از امیزنگ, یا ہی ٹاکس ویل اباؤٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ تو چونکہ کافر ہے, اس کے اگلے پچھلے ویسے اس نے جو ہے نا اتنی باتیں پہلے کی ہیں. اگر وہ ایک بات کہہ رہا ہے اس کو ایٹ لیسٹ اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں نا اب اسلاموفوبیا کا ایشو آپ لے لیں, اس پہ جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے جا کے اسپیچ دی اور جو ایکشنز نظر آئے, اپیرنٹ ایکشنز جو نظر آئے وہ اپریشیٹیو تھے, مطلب آئی لائکڈ اٹ. بٹ اس پہ اگین نیت پہ شک, عوام الناس کہ نہیں جی یہ تو اس کی گورنمنٹ جا رہی ہے, ابھی گورنمنٹ بچانے کے لیے کر رہے ہیں, اندر سے تو یہودیوں کے ایجنٹ ہے. مطلب واٹ نان سینس, کس طرح کی باتیں ہیں یہ. آپ کو اللہ سے ڈر لگنا چاہیے کہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. اور وہی بات ہے ضیاء بھائی کہ کیا آپ نان مسلم کو جب اپریشیٹ کر سکتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا الف الفضول سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر نان مسلم بھی جسٹس کی بات کر رہا ہے اور کوئی اچھا سٹینڈ لے رہا ہے تو فار دا سیک آف بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی یو سپورٹ دیم. ایون ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک کال ہے بڑا کمال کا جی, اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی will make a disbelieving nation grow and will destroy a believing nation because of justice and injustice. If they do justice, Allah subhanahu wa ta'ala will make them grow. And if you guys Muslims saying la ilaha illallah will do injustice, Allah will make you fall. So کچھ چیزیں جو اللہ نے پرنسپل سیٹ کی ہوئے ہیں, جسٹس عدل کا نظام قائم کرو تم کامیاب ہو گئے. صحیح بات. لیکن ہمارے پاس جو مسلمانوں کے پاس جو ایکسٹرا ایج ہے نا وہ یہ ہے کہ we have Allah subhanahu wa ta'ala on our backs. And when we repent اور when we do good deeds, اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. بے شک. یعنی سورہ نور میں کیا آتا ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, یعنی تم اللہ سے توبہ کرو اور مغفرت مانگو, اللہ معاف کر دے گا. صحیح بات. اس کے بعد یعنی ہم کہتے ہیں اس توبہ استغفار کر لیں کیا بنے گا جی, پیٹرول کی پرائسز واللہ کم ہوں گی. اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے لائف اسٹائل کو بدلیں تو سورہ نور میں آتا ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پہ وہ بارشیں برسائے گا, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, مال سے اور بیٹوں سے مدد کرے گا, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے باغات اور انہار مینس تمہارے جو واٹر اسکیرسٹی ہے, تمہارے پاس پانی کی کمی ہے, تمہارا کچھ سال پہلے ہمیں یاد ہے کہ پانی اسلام آباد میں بہت, ایون کچھ سیکٹر میں تو ابھی بھی بہت کم ہے, کراچی میں جیسے حالات ہیں, تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں, اللہ سبحانہ وتعالی غریب نہیں ہے والعیاذ باللہ. اور میں سوری یہاں ایک بات ایڈ کر دوں, گناہوں کی آپ نے بات کی نا, تو شرک اللہ کو سب سے جو ناپسندیدہ ترین جو عمل ہے شرک, اور توحید جب سالڈ ہوگی نا ایک نیشن کی تو آئی بلیو کہ اس سے رزق کھلتا ہے, اور خیر بھی بہت بنتی ہے. خیر بہت بنتی ہے. اب انفارچونیٹلی ہماری کنٹری میں, مطلب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کنٹروورشل ہو جائے گا, بٹ اف یو سی عقیدے کی کمزوری, کس طرح کے عقائد بنے ہوئے ہیں, اللہ کی بجائے لوگوں پہ ریلائی کیا جا رہا ہے, اور پھر جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, مجھے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی ادیب بھائی آپ نے ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھا ہوگا, جو ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کرتے کرتے وہ ڈانس کر رہا ہے. مطلب آپ میں سے I'm sure ہمارے ویورز نے بھی شاید وہ ویڈیو دیکھا ہوگا, ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی کر رہا تھا. وہ بندہ جو ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا ہی نہیں دیکھا, ہی از پریئنگ, ٹھیک ہے, اور ساتھ کوئی ڈھول شول بج رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے, کوئی شادی کا فنکشن لگ رہا ہے, اور وہ نماز پڑھتے پڑھتے نا وہ ڈانس کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, جو علی بھائی نے بات کی نا کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ انسان شرک میں بھی مبتلا ہے, انسان جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں بھی کر رہا ہے. اب یہ دین کی بے حرمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور یہ میں بتاؤں, دین کی بے حرمتی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایک حصہ کا ایکشن کر دیا. ہم لوگ ویسے تو وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن مجید کو جو ہے نا وہ چوم لیتے ہیں اور ہم اس کو شیلف پہ ڈال دیتے ہیں, لیکن مجھے بتائیں اسی قرآن کے ساتھ ہم کتنا مذاق کرتے ہیں. مذاق ان دا سینس کہ اسی قرآن کے احکامات ہیں جن کی ہم آئے دن دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو عذاب اللہ کا آتا ہے, اللہ کی پنشمنٹ آتی ہے, وہ کبھی انفرادی طور پہ بھی آ جاتی ہے, جیسے بھی آپ نے اگزامپل دی سورہ نوح کی, اور اجتماعی طور پہ بھی آ جاتی ہے.
اب دیکھیں آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی نا چھوٹی سی. کیا غلطی ہوئی تھی؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا. آدم علیہ السلام چلے گئے, غلطی ہو گئی, فوراً سے ان کے دل میں ریپینٹنس پیدا ہوئی. انہوں نے کیا کہا؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی, ان کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا. مچھلی کے پیٹ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی چیزوں کو یعنی اوور لک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر کا معاملہ کیا. سو دا پوائنٹ از کہ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے, جب آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, آپ فوراً سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے روتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. اور یہ کلیکٹیو بھی کرنا چاہیے اور انڈیویجول لیول پہ بھی کرنا چاہیے. یعنی ایفیکٹس آف سنز جو ہے نا, دے آر مینی اینڈ دے آر ورس. یعنی ایک بندے کے گناہ سے سبحان اللہ ایک گناہگار شخص اللہ کے سامنے سے گزرا, اس کی لاش گزری, اور کچھ ٹائم بعد ایک نیک شخص گزرا, اور اللہ کے میں نے کہا کہ مستریح و مستراح منہ, کہ دس پرسن ہیز فاؤنڈ ریلیوڈ, ہی ہیز ریلیوڈ, اور اس سے ریلیف ملا ہے, گناہگار سے ریلیف ملا ہے, اور جو نیک ہے اس کو ریلیف ملا ہے. سب نے کہا رسول اللہ مل مستریح. آپ نے کہا کہ جو شخص نیک تھا نا, اس کو اس دنیا کی انزائٹیز, ٹارچرز, مشکلات سے نجات مل گیا, وہ اللہ کی جنتوں میں چلا گیا. اور جو شخص گناہگار تھا, دنیا والوں کو اس سے نجات ملی ہے. یعنی برڈز, اینٹس, اینیملز, فش ان the sea, they were suffering because of his evil actions. کیوں؟ کیونکہ اس سے گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق نہیں دے رہا تھا. ہم بڑا رونر ہوتے ہیں جی, پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی جی, بچے کم کریں, بچے 2 ہی اچھے, اور سارا. حالانکہ WHO کی رپورٹ ہے کہ اس دنیا میں 3 times یعنی اس کی پاپولیشن بڑھا دی جائے, اس کا خزانہ موجود ہے, مطلب 3 times بھی, اور اس سے بھی زیادہ. جیسے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آتا ہے کہ 12 لوگ ایک پومیگرینیٹ کھا رہے ہوں گے, اینڈ کتنا امن ہوگا. دا پوائنٹ از کہ ہم اپنے اس میں یعنی سلف صالحین رحمہ اللہ, ان کو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارا اولاد ہمیں ہماری بات نہیں مانتی, ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانتی, ہمارا رائڈنگ بیسٹ ہماری بات نہیں مانتا, وی لک اپون آور سیلفس کہ ہم سے کون سا گناہ ہو گیا. اور ایون حدیث میں آتا ہے کہ اے پرسن از اسٹاپڈ یو نو فرام رزق, اس کو رزق دیا نہیں جاتا, اس کو روک لیا جاتا ہے بیکاز آف سنگل سن ہی ڈز. یعنی سنگل سن کی وجہ سے اس کا رزق روک لیا جا رہا ہے. ہم تو صبح شام گناہ کر رہے ہیں, اور صرف گناہ نہیں, پبلکلی گناہ کر رہے ہیں. اللہ کی بھی نے کہا نا کہ کل امتی معافی الا المجاہرون, میری تمام امت معاف کر دی جائے گی ایکسیپٹ جو پروپیگیٹ کرتے ہیں. وہ لوگ جو ہم کانسرٹس کر رہے ہیں, ہم ناچ گانا, ٹی وی بل بورڈز پہ کیا چل رہا ہے, اور ہم یہ دیکھتے سبحان اللہ کہ صرف رزق نہیں, میموری لاس ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے. ایون امام شافعی نے کہتے ہیں کہ شقوت وقی سوء حفظی, میں نے اپنے استاد وقی سے کہا میری میموری تھوڑی کمزور ہو رہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بادام کھاؤ, انہوں نے کہا کہ ایکسرسائز کرو, یہ نہیں. فارشدنی الی ترک المعاصی, انہوں نے کہا کہ گناہ چھوڑ دو. فان العلم نور, نور اللہ لا یعطی لعاصی, کہا کہ اللہ کا جو علم ہے نا یہ نور ہے, اور اللہ اپنا نور کسی گناہ گار کو نہیں دیتا. سو رزق کم ہوتا ہے, لائف سپین کم ہوتا ہے. فائنل معیشت ضن کا تو آیا نا, معیشت مینز لائف اینڈ رزق ایز ویل. معیشت مینز تو یہ اسپیسیفکلی اس کا تعلق جو اکنامی آپ کی اس سے معیشت سے ہے. تو جو شخص اللہ سے دین سے دور ہوگا اس پہ, اچھا ہاں یہ بات ہے, کفار پھر ایسے کیوں نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کفار کی تو لگژریس لائف سٹائل, ان کا تو اکانومی بوسٹ کر رہی ہے, اسکائی اسکریپرز بن رہے ہیں, بلڈنگز بنتی جا رہی ہیں, انہوں کیوں نہیں ہے؟ یہ بات دھیان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ ڈفرینٹ ہے. ان کے لیے تو وہی جنت ہے نا, کفار کے لیے وہی جنت ہے, اور کفار کے لیے ہے ذرنی والمکذبین, ان کو چھوڑ دیں, ان کو مہلت دیں. ذرنی ومن خلقت وحیدا, ان کو آپ جانے دیں. تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم تمہیں پکڑتے ہیں تاکہ تم بڑے عذاب سے بچ جاؤ. عذاب کی صورت یہ ہے نا جو پاکستان کی نیشن پہ تاکہ تم پلٹ کے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ رحم ہے. اف وی ٹرائی ٹو ڈو انالیسس, تو کون سا گناہ ہے یار جو آج ایز پاکستانی نیشن ہم نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا نا یہ پروپیگیشن بھی ہے, اور پھر یہ ہوموسیکسولز کا بھی ہے سارا, مطلب کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کو. اور سب سے بنیادی جو گناہ دو میرے ذہن میں فوراً آتے ہیں, ایک جھوٹ اور ایک انجسٹس. آپ نے انجسٹس کی بات کی نا, جس معاشرے میں انجسٹس پھیل جاتا ہے نا, آئی تھنک کہ وہ اللہ کی پکڑ میں معاشرہ بہت سخت شکنجے میں اللہ تعالیٰ کے آ جاتا ہے. جس گناہ نے پچھلی قوموں کو تباہ کیا نا, جی مطلب ایک گناہ نے پوری قوم کا ملیمیٹ کر دیا, وہ تمام گناہ کولیکٹیولی جی ہماری امت میں پائے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ اللہ کے نبی کی دعا ہے جس نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے کہ ان کو تباہ برباد نہ کر دینا اور سور خنزیر نہ بنا دینا. ہمیں یعنی گیز ہیں, لیزبینز ہیں, ٹھیک ہے, ہوموسیکشولیٹی ہے, ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, زنا عام موجود ہے.
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. ایک بڑی پروفاؤنڈ حدیث میں اللہ کے نبی نے نا 4 لوگوں کو چیز بتایا اور کہا کہ میں تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں, اور کہا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا ہوا کو توڑو گے نا, پھر اللہ تمہارے پہ ایسے عذاب مسلط کرے گا, یعنی ان میں سے کفار کا وہ بھی ہے اور یہ پیٹرول وغیرہ سب کچھ ہے, تو تم کہیں نہیں رہو گے. اور وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ہم وہ چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں. ہم دیکھیں ہمارے کیا. اچھا, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث این رزق کے اوپر ہے کہ آپ کا رزق جو ہے نا, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو جائے اور تمہاری عمر دراز کر دی جائے, تو آپ نے فرمایا کہ اپنے جو فیملی ٹائز ہیں ان کو نبھانا, ان کو مینٹین کرنا, صلہ رحمی کرنا. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ گھر گھر کی کہانی آپ کو ملتی ہے کہ پہلے ایک زمانے میں ہمارا فیملی سسٹم اسٹرانگ ہوتا تھا, ابھی اس لیول کا اسٹرانگ نہیں ہے. ایسے واقعات بھی آتے ہیں, اللہ معاف کرے, جہاں پہ ایک بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کو مار رہا ہے, یا اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, یا ان کو اولڈ ایج ہوم میں پھینک کے آ گیا ہے اور ان کا بالکل خیال نہیں کرتا, ریگارڈ نہیں کرتا, یا بہن بھائیوں کے بیچ میں جھگڑے ہوئے ہیں, وراثت کے مسئلوں کے اوپر جھگڑے ہوئے ہیں, آپ کے فار ایگزامپل پپو کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے, ماموں کے ساتھ ہوا ہے, چچا کے ساتھ ہوا ہے, 2 سگے بھائی جو ہیں وہ بیکاز آف سم کائنڈ آف میرج پرپوزل دیٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ, وہ چاہتا تھا کہ جی اس کی بیٹی کی شادی اس کے بیٹے سے ہو جائے, وہ نہیں ہوا تو بات چھوڑ دی, قطع تعلق ہی ہو گئی. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور ہمیں کہتے ہیں نا ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی کہ جی ہمیں کوئی تکلیف ہوئی ہے اس کے اوپر. ہم کہتے ہیں بھائی صحیح ہے, جو کچھ ہو رہا ہے ہی ڈیزروڈ اٹ, اور ہم نے تعلق کاٹے میں. پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رزق میں بھی فروانی ہو جائے ہمارے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا منع سلوا نازل ہو آسمانوں سے اور ہماری عمریں لمبی ہو جائیں, تو کیسے ہوں. اور یہ جو آپ نے ابھی حوالہ دیا تھا تھوڑی دیر پہلے, دیکھیں یہ جو فتنہ ہے نا, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ایک ٹائم آئے گا جب یہ جو فتنہ ہے نا تمہارے اوپر ایسا ہے کہ جیسے رات کا اندھیرا تمہیں لپیٹ لیتا ہے. اور پھر اس میں کیا ہوگا کہ ایک بندہ صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا, رات کو سونے جائے گا تو کافر ہوگا, یا صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا, رات کو مومن ہوگا. اور ایک انسان جو ہے نا چھوٹے سے اماؤنٹ کے پیچھے اپنا دین بیچ ڈالے گا. آپ دیکھیں کہ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا, یعنی صحابہ کے لیے کتنی عجیب بات ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ بندہ صبح اٹھے وہ مومن ہو اور رات کو سونے جائے وہ کافر ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, اس طرح کا بندہ دیکھا ہی نہیں ہم لوگوں نے. یعنی ایون منافقین اس ٹائم پہ یہ بات کلیم نہیں کرتے تھے. منافقین بھی جو ہے نا وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے, مسجدوں میں موجود ہوتے تھے, فجر میں بھی نظر آتے تھے, پہلی صف میں ہوتے تھے. پوائنٹ از کہ وہ کھلم کھلا کوئی بھی کچھ نہیں کرتا تھا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ صبح کو اٹھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے, صبح اٹھتا ہے جی نماز پڑھی فجر کی اور دن شروع کیا, رات کو سونے جاتا ہے تو انتہائی کو فوش کام, ایسا کام کرتا ہے جس میں بالکل وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے, اور وہ سو جاتا ہے سکون کے ساتھ کہ جی میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, میں تو مسلمان گھرانے میں ہوں. اور ہمارے یہاں اتنے زیادہ, اب دیکھیں کہ بیکاز آف سوشل میڈیا آلسو یو فائنڈ کہ ہم لوگ اکثر اس کو کرٹیسائز کر چکے ہیں. ٹک ٹاک کے اوپر جو کچھ کانٹینٹ آ رہا ہے, جو کوئی مواد اس پہ کریٹ ہو رہا ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہماری یوتھ جو ہے اس کتنے پرابلمس کے اندر ملوث ہوئی ہوئی ہے. کتنا آسان کر دیا گیا ہے گناہ کرنا, یعنی how easy it has become to commit sins and how difficult it has become to stay on the right path. اور اگر کوئی بندہ آج شرافت کی راہ اختیار کرتا ہے, آج کوئی بندہ دین کے اوپر چلنا چاہتا ہے, سارے اس کو الٹا کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, which is so hard to believe کہ یار ایک بندہ نیکی کا کام کرنا چاہ رہا ہے, ایک بندہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے, ایک بندہ اللہ کے دین سے جڑنا چاہ رہا ہے, آپ اسی کو کرٹیسائز کر رہے ہو. اور کتنے میسیجز آتے ہیں, میں خود آپ کو بتاؤں کہ جی فار ایگزامپل کوئی سسٹر کہتی ہیں جی میں نے حجاب کیا ہے لیکن میرے پیرنٹس نہیں مان رہے, میں نے حجاب کیا ہے میرے ہسبینڈ نہیں مان رہے. ایک لڑکا کہتا ہے جی میں مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, میرے پیرنٹس مجھے روک رہے ہیں, ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے. آخر کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب ایک تو ہے نا کہ آپ چلو خود نہیں کر رہے, ٹھیک ہے فیئر انف, ایک ہے آپ لوگوں کو بھی روک رہے ہو اچھائی کرنے سے. حالانکہ آپ لوگوں کو اچھائی سے روکنے میں کون سا آپ کے اوپر مطلب کون سا ٹیکس لگا ہوا ہے آپ پہ کہ آپ کو کہا کہ جا رہا ہے کہ اس کو آپ نے روکنا ہی روکنا ہے, لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہیں. یعنی امر بالمعروف کے بجائے نا وہ منکر کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے. عجیب معاملہ ہے. دیکھیں نا سبحان اللہ, وہی یہ مسلمان ہے. سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود, کہ ماں اپنی بیٹی کو حجاب سے روک رہی ہے کہ تجھے رشتہ نہیں ملے گا, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ رب ہے رشتے کروانے والا, یہ رب ہے سب کی. باپ اپنے بیٹے کو داڑھی سے روک رہا ہے اور مسجد سے روک رہا ہے کہ اگر اس کا یہ مولوی ہو گیا تو دنیا نہیں پائے گا. ان کو نا دنیا جاتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے, حالانکہ اٹس دا ایگزیکٹ اپوزٹ, کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے, رسول کی اطاعت کرو گے, تو تمہیں دنیا تمہارے قدموں میں بچھا دی جائے گی. اس کا مطلب بلیف سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک, ہماری تو ذہنوں کی فلسفی نا, ہمارا رب نام ہم پیسے کو بنا لیا ہے. پیسہ ہمیں جہاں جاتے ہوئے نظر آئے نا, حالانکہ وہ ہو بے شک مطلب دین کے مطابق وہ آئے گا یہاں پہ, لیکن سنس وہ ایفرٹ اس سے نظر نہیں آ رہی, ایمان ہی کمزوری ہے نا. کیا حدیث میں آتا ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک, تو اپنے آپ کو تھوڑا فارغ کر میری بات کے لیے, تجھے میں نے 24 گھنٹے دیے تو 24 منٹ نکال لیں, تیرے میں دل کو غنی کر دوں گا اور تیری فقیری کو دور لے جاؤں گا تجھ سے. یعنی ماں باپ بھی چاہتے ہیں نا فقیر بیٹا نہ رہے ہمارا, دور کر دوں گا فقیری کو. وَإِلَّا تَفْعَلْ
ملأت یدیک شغلا ولا مسد فقرک، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، تو بزی کر دوں گا، لیکن فقیری کو دور نہیں لے جاؤں گا. اور جیسے میں بات کی تھی کہ جو فتنے آ رہے ہیں نا، اللہ اکبر، مطلب ایک سے بڑا ایک فتنہ. مجھے حدیث بات ہے نا کہ تورد الفتن القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ لوگوں پہ فتنے دلوں پہ، یعنی لوگوں پہ دلوں پہ اس طرح سے فتنے آئیں گے جیسے کالحصیر عودا عودا، جیسے اسٹرا میٹ ہوتا ہے نا ووون اپ سائڈ ڈاؤن. تو وہ دیکھیں ہم سبحان اللہ ایک کے اوپر دوسرا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فتنہ ختم ہوتا ہے تو دوسرے کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے. اور LGBTQ ہے تو جینڈر رائٹس کی بات ہو رہی ہے، اور جینڈر کرائسس کا لوگ شکار ہے کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں. یہ ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں سنے تھے. تو یہ ٹائم ایسا آ رہا ہے، ایون ابھی جو میٹاورس ٹائپ کی جو چیزیں آ رہی ہیں جو کہ لائف اتنی ورچوئل کی طرف لے جائیں گی کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. بات ہے کہ اس میں اگر ہم نے اپنا قبلہ درست نہ کیا نا تو ہمیں بڑی بری مار پڑنے والی ہے. سیلف انالیسس اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا اس کی بہت زیادہ کم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتا. بے شک. تو وہی چیز ہے کہ مطلب ہر بندے کو کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ریئلائز کرنا کہ دیکھو یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں نا، سب سے پہلی بات یہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں ہمارے کرتوت کا بہت بڑا عمل دخل ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کلیکٹیولی میں بات کر رہا ہوں. چلے آپ انفرادی طور پہ نہ بھی مانیں اپنی غلطی کو، آپ کلیکٹیولی ماننے کہ یار حالات خراب ہیں، تو چلو یار باقی اگر توبہ نہیں کرے تو آپ ان کی بہا پہ توبہ کر لیں. آپ بیٹھ کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ چلو کم از کم میں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں. میں کیونکہ ہم لوگ چاہتے نہیں سارے بدل جائیں، میں نہیں بدلنا چاہتا. ایون اس طرح کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک دعا ملے کہ تمہاری یہ دعا لازمی قبول ہوگی، we would not ask this dua for our kids and our wives and ourselves, rather we would ask this dua for our leaders. اگر لیڈر ٹھیک ہو گئے نا تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک شخص جو چاہتا ہے میں ٹھیک ہوں لیکن پوری امت خراب ہے، یار اسٹارٹ ود یور سیلف فرسٹ. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو اپنے آپ سے شروع کریں اور ایک سے دو سے چار اور ایسا بنتے جائیں گے جیسے مدینہ کی ریاست بنائی وہ اس طرح بنتا جائے گا. اور بات یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل امت ٹھیک نہ بھی ہوئی اور آپ حق پہ تھے اور کوئی عذاب آتا ہے اور سب کو ہلاک کر دیتا ہے، کیونکہ جب عذاب آتا ہے پھر وہ نیک اور برے کو نہیں دیکھتا، پھر وہ سب کو ہلاک کرتا ہے، آپ کا قیامت میں نجات ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کے نبی کیا حدیث آتا ہے کہ جب یعنی امام مہدی جب اپنا اعلان کریں گے تو ایک لشکر آئے گا جو کہ مکہ میں بالکل پلین لینڈ میں آ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے اولہم و آخرہم ان کو سب غرق کر دے گا. اب اس میں عاشق نے پوچھا کہ رسول اللہ اس میں تو مطلب ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ بیچ میں یعنی بازار تھے ان کے، وہ دکانیں تھیں ان کی اور وہ معاملات کر رہے تھے، وہ بھی چلے جائیں گے. تو علی نے کہا کہ وہ اپنے انٹینشنز پہ اٹھائے جائیں گے. یعنی آپ اگر آپ جب عذاب آئے تو غرق ہو گئے آپ، تو آپ کو اپنی نیت کے بلبوتے پہ اٹھایا جائے گا. سو ہیو پیور انٹینشنز کہ اللہ میں تو بچوں. یعنی یہ کولیکٹیو افیئر ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اعمال پہ یہ چیز ہوگی. آپ نے اپنے آپ کو بیسیکلی دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اکمپلشمنٹ نہیں دیکھے گا کہ ہاں جی آپ نے رائج کیا تھا، سوسائٹی میں کوئی چینج آیا تھا یا نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ایفرٹ دیکھتا ہے. بالکل ہاں ظاہری بات ہے آپ چینج لا بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. صحیح بات. اور آپ کون ہوتے ہیں چینج لانے والے؟ ٹھیک ہے نا، آپ نے تو ایفرٹ ہی کرنا ہے. باقی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی چینج آ جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ نے یہ جو بتایا تھا ابھی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتا. تو مطلب یہ ہو کہ بدلتا حالت اللہ ہی ہے. اللہ فرما رہا ہے میں اس وقت تک نہیں بدلتا، بدلنی میں نہیں ہے حالت، لیکن پہلے تم اپنے کرتوت ٹھیک کرو نا، پھر تمہاری حالت بدلتا ہوں میں. کیونکہ چینج اللہ ہی لے کے آئے گا. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایفرٹ کرنا ہے. اور یہ جو ایفرٹ کا سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ استغفار ہے. اور آپ دیکھیں وہ امام احمد بن حنبل کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ایک دن وہ صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھ کے نا ان کو ایسی فیلنگ آئی کہ میں نا اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں اور کہیں نکل جاتا ہوں. تو وہ گھوڑے پہ بیٹھے اور ایسی مطلب ہی نیور ڈیڈ دیٹ. یہ ان کی عادت ہی نہیں تھی کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہو جانا. نکل پڑے اور یہ بھی نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں، بس رینڈملی وہ جس طرح کبھی کبھار موٹر سائیکل لے کے نکل جاتے ہیں نا، کبھی موڈ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے 2 hours لیٹر گلی پہنچے ہوئے. تو وہ بس ان کو مطلب کوئی پلاننگ نہیں تھی. صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، ذکر اذکار کیا، گھوڑے پہ بیٹھے روانہ ہو گئے. ہو سکتا ہے وہ چھانگلا گلی میں جو پراٹھے والا ہے نا وہ دعا کرتا ہو. ہاں صحیح بات سے ملا دیا آپ سپوائلر الرٹ کر دیا یار. تو خیر اینی وے امام صاحب جو ہے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، نکل جاتے ہیں. ایک گاؤں پہنچے جا کے، کافی مطلب سمجھیں کہ مڈ ڈے ہو گیا تقریباً. تو گاؤں پہنچے تو وہاں پہ جا کے دیکھا ایک مسجد سی بنی ہوئی ہے. تو آپ نے وہاں پہ نا پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہا چلو میں تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتا ہوں، تب تک زور کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا. تو وہ جب وہاں اندر جانے کے لیے گئے تو آگے سے جو مسجد کا خادم ہوتا ہے وہ باہر آ کے اس نے جو ہے نا رولا ڈال دی. اس نے کہا کہ نہیں جی نہیں، ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہے، ابھی آپ باہر ویٹ کریں گے. وہ تو امام صاحب نے اس کو بڑی ریکویسٹ کی کہ بھائی میں، اس نے پہچانا نہیں کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے، اتنے بڑے امام ہیں. تو اس نے کہا جی نہیں جو ہے نا آپ بزرگ جی ایسے نہیں ہو سکتا، آپ ابھی باہر ویٹ کریں. تو ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی تو ایک بندہ وہاں سے گزرا. اس نے کہا کیا ہو گیا یار، کیوں ان کو تنگ کر رہے ہو بابا جی کو؟
تو اس نے کہا جی دیکھیں یہ ابھی مسجد کھلی نہیں ہے, یہ پہلے سے اندر آنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے پڑھا. انہوں نے کہا بابا جی آپ ان کو چھوڑیں, آپ میرے ساتھ آئیں. تو وہ شخص جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کو اپنی دکان پہ لے گیا. دکان کیا تھی, اس کا تندور تھا, اور تندور پہ اب اس نے کہا کہ جی میں چلیں میں ابھی جو ہے نا روٹی شوٹی لگاتا ہوں, اتنی دیر آپ وہ کھائیں, اتنی دیر زور کا ٹائم ہو جائے گا تو پھر ہم نماز پڑھ لیں گے. تو اب امام صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ روٹیاں لگا رہے ہیں تندور میں. اب جب روٹیاں جو لگا رہا ہے نا تو وہ کچھ نا اس کا منہ ہل رہا ہے, زبان چل رہی ہے اس کی. تو امام صاحب نے ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, میں پوچھ سکتا ہوں یہ کیا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ جی یہ میں استغفار کر رہا ہوں. تو امام صاحب نے کہا آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اس نے کہا جی بہت فائدہ ہوا ہے. کیا فائدہ ہوا ہے بھائی؟ فائدہ یہ ہوا ہے کہ میرا جو یہاں پہ تندور بہت سارے ہیں, مطلب میرا ایک نہیں ہے, بہت سارے ہیں, لیکن آپ دیکھیے گا کہ ابھی زور کی نماز کا وقت آئے گا نا تو اس تندور پہ رش لگا ہوگا. حالانکہ باقیوں کی بھی روٹیاں ہو سکتا ہے کسی کی مجھ سے بہتر بھی ہوں, لیکن میری دکان پہ بہت رش لگتا ہے, اللہ نے بڑی برکت ڈالی ہے. تو مجھے ایک تو استغفار کا کیا فائدہ ہوا ہے, میرے رزق میں فائدہ ہوا ہے, میں نے استغفار کی ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں فراوانی دے دی ہے. تو نے کہا کہ اور کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کہتے ہیں اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کرتا ہے, میں جو مانگتا ہوں نا اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا ہے. کیوں؟ استغفار کی وجہ سے. میں ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں, یا اللہ کوئی غلطی ہوگی ہو, جان بوجھ کے ہوگی ہو, غلطی سے ہو گئی ہو, چوری چھپے کر دی ہو, کھلم کھلا کر دی ہو, کوئی صغیرہ کر دی ہو, کبیرہ کر دی ہو, یا اللہ مجھے معاف کر دے. میں ہر وقت معافی مانگتا رہتا ہوں بس اللہ تعالیٰ سے. تو کہتے ہیں کہ میری جو ہے نا ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. کہتے ہیں بس ایک ہی دعا قبول نہیں ہوئی. کہتے ہیں وہ کیا, وہ کون سی دعا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے امام ہیں ہمارے علاقے میں, کہیں دور جو ہے نا دور دراز رہتے ہیں, امام احمد بن حنبل. تو امام صاحب تھوڑا ہو گئے کہ بھئی یہ کیا بات کرنے لگے. تو کہتے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا. ان کا ہاں سنا تو ہے. تو کہتے ہیں کہ بس میری بڑی خواہش ہے کہ میں نا انہی لوگوں سے ملا کروں, ان سے ملنے کا بہت شوق ہے. تو بس یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں جو ہے اتنا لمبا سفر ہے کہ کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں اللہ سے نا پچھلا ایک ہفتہ ہو گیا, صرف ایک ہفتے سے میں دعا مانگ رہا ہوں, اللہ امام احمد بن حنبل سے ملوا دے. امام صاحب جو ہیں کہ اپنے آنسو آگے میں گلے لگا لیا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. اور کہتے ہیں خدا کی قسم آج میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا ہوں نا, مجھے نہیں پتا میں کیوں نکلا ہوں, لیکن لگتا ہے ایسے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا ہے کہ تو کیوں امام صاحب کے پاس آئے گا, امام صاحب خود تیرے پاس آئیں گے. کیوں؟ تمہاری استغفار کی وجہ سے. سو استغفار جو ہے نا اس کو آپ نے انڈر ویلیو نہیں کرنا. استغفار بہت بڑی چیز ہے. آپ جو استغفار کرنے والا ہے, جیسے سورہ نوح کی آپ نے آیتیں بتائیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خزانوں کے دروازے کھول دے گا. اور نہ صرف کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا, تمہیں گناہوں کو معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا. یہ جو ٹینشنیں تم لے رہے ہو نا بار بار کہ جی پیٹرول اتنے کا ہو گیا, فلاں اتنے کا ہو گیا, صرف انسان اپنی انفرادی طور پہ دیکھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں نا کہ یعنی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو رزق میں عطا فرماؤں گا. کہاں سے؟ اس کو مصیبتوں سے بھی نکالوں گا جن میں وہ پھنسا ہوا ہے, اور رزق دوں گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. سو چلو ابھی کلیکٹیو کی آپ بات چھوڑو, پیٹرول ادھر ہی جدھر ہے, لیٹ سپوز, ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی پہنچ گیا ادھر ہی پہنچا گیا, اس سے بھی اوپر جا رہا ہے. اگر آپ استغفار کرنے والے بن جائیں نا اور اللہ کے راستے پہ آ جائیں, اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے, یہ میرا وعدہ نہیں ہے 2 نمبر قسم کا فراڈ وعدہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو تقوی والا بن, تجھے مصیبتوں سے میں نکالوں گا, تجھے رزق میں ادھر سے رزق دوں گا جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے نہیں میرا رزق جو ہے نا وہ میری جاب سے آ سکتا ہے, 1-2 میں نے انویسٹمنٹس کی یہاں سے آ جائے گا, اور میں بھی شاید یہ کوئی میرے کوئی یعنی ورثاء میں جو ہے نا آگے کوئی ہیں جو فوت ہونے والے ہیں دل سے تھوڑا سا آ جائے. آپ نے یہ 4 بار کیلکولیشن کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, تیری کیلکولیشن میں وہ چیز ہے ہی نہیں, میں جہاں سے دوں گا نا وہ سورس تو نے سوچی بھی نہیں ہوئی ابھی تک, تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تو استغفار کرنے والا ہے, تو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے. دیکھو گناہ سارے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, everybody makes mistakes. This is what the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ سارے ابن آدم جو ہے نا خطا کار ہیں, لیکن اچھا خطا کار کون سا ہوتا ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے. تو پھر اگر یہ چھوٹا سا فارمولا ہے, میں نے اتنی بڑی لمبی چوڑی کو بات ہی نہیں ہے, چھوٹی سی بات ہے, ایک استغفار کی چیز کو اپنی لائف میں لے کے آئیں, پھر دیکھیں سی دا کوٹ ان کوٹ میجک ورک. یہاں میں بھی ایک چیز ایڈ کر دوں, ایک میری ویڈیو بھی ہے, بلکہ پچھلے دنوں نا میں ایک ورک شاپ گیا گاڑی چیک کرانے, تو وہاں ورک شاپ والا مجھے پہچان لیا اور اس نے کہا سر میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی, اس میں نے نا بات کی ایک مسکنسیپشن کا جو ہے میں نے وہ دور کی لوگوں کی. میرے پاس ایک ینگسٹر ہے, اس نے کہا کہ میں نمازیں پڑھتا تھا, دعا کرتا تھا, تو جاب ہی نہیں لگی, میں ان امپلائڈ ہوں, تو اب میں نے نمازیں چھوڑ دی, دعا کرنی جو ہے میں نے چھوڑ دی. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ جو کنسیپٹ ہے نا تمہارا کہ نمازیں اور دعا کر کے جاب لگ جائے گی, شاید لگ جائے شاید نہ لگے, تو اگر یہ کانسیپٹ ہے نمازوں کا اور دعا کا, تو اس کے مطابق تو غریب آدمی تو ایتھیسٹ ہونا چاہیے. اس بیچارے کے پاس تو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے, جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے, تو کیا مطلب وہ نمازیں ہی نہ پڑھے, وہ عبادت ہی نہ کرے اللہ کی. تو یہ ویڈیو الحمدللہ اس نے بھی دیکھی ہوئی تھی, اس نے کہا کہ میرا اتنا بڑا کانسیپٹ کلیئر ہوا
کہ بھائی نو میٹر حالات کیا ہیں. جیسے یوتھ اکثر کہتی ہے نا جی کہ ہم کہاں سے نمازیں پڑھیں, 3 تو شفٹیں لگا رہے ہیں ہم, صحیح, مطلب مہنگائی اتنی ہے, صبح پھر دوپہر پھر رات, تو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں نمازیں پڑھنے کا. اس طرح بھی لوگ آئے ہمارے پاس کہ جی ہم تو تھک گئے ہیں, ہم تو سروائیو کر رہے ہیں. تو بھائی کیا مطلب ہے, اگر حالات خراب ہیں, آپ تھک گئے, آپ سروائیو کر گئے, تو سب سے پہلے آپ نے نماز کمپرومائز کرنی, سب سے پہلے آپ نے اللہ کو کمپرومائز کرنا ہے. یہ آپ کا پہلا ریئیکشن ہے مصیبت آنے پہ. جبکہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ انبیاء کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کل من الصابرین, all of them were صابرین, یعنی ذوالکفل کا ذکر کیا, اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا, سب کا. اور پھر سورہ حج کیا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی ورشپ کرتے ہیں as if on the edge. If good reaches them, they are content. جیسے ہی کوئی مصیبت آئی تو they fall back on their face and they lose the world and the آخرہ, and that is the ultimate law. ہیسٹی بھی ہم بہت زیادہ ہے نا اصل Hasty میں. بہت ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فوراً کچھ نہ کچھ فوراً رزلٹ. تو وہ جو تھا بندہ, ٹیسٹ کرتے ہیں مال کدھر ہے. اس بندے نے جو مزے کی بات تھی نا وہ یہ تھی کہ ہی سیڈ ٹو می کہ میں نے اپنا کانسیپٹ چینج کیا الحمدللہ, اور اس کے بعد میں نے اس کا رزلٹ دیکھا کہ میں اگر کبھی کسٹمر آیا اسے چھوڑ کے نماز پڑھنے جاؤں تو میرے کسٹمرز بڑھ گئے, اور پتہ نہیں کہاں سے بڑھے ہیں, کیسے آ رہے ہیں. اس نے مجھے کہا یہ دیکھیں یہ ویٹس گاڑی یہ پانی میں گر گئی تھی, پتہ نہیں کسی اس میں نہر میں گر گئی تھی جس میں کہتا ہے ٹوٹلی ختم ہو گئی تھی. اور وہ بندہ حالانکہ ورک شاپ کی لائنز ہیں اس جگہ, لیکن وہ بندہ سم ہاؤ میرے پاس آئے. بس وہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اللہ ورث کے پانی میں گرا, اللہ معاف کرے. لیکن وہ میرے پاس بڑی وہ چیز میرے پاس آئی ہے, پیسوں کی اپرچونٹی ہے, بڑا پروجیکٹ آیا ہے, وہ بیچارہ سوچ رہا ہے یار میری گاڑی. بڑی مجھے خوشی ہوئی اس سے مل کے. اور ایک اور حدیث بھی آتا ہے نا کہ سبحان اللہ کمال کی حدیث ہے, یعنی اسی بات کو کہ من لازم الاستغفار, جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا, ہم کیا کریں گے, جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. کہ ہم اس کو ہر ضیق بولتے ہیں ٹائٹنس کو, ہر مشکل کو, تنگی دور ہو جائے گی, تنگی سے ہم اس کو نکال دیں گے, مخرج بنا دیں گے. اور مخرج بھی اس ایگزٹ کو بولتے ہیں کہ when you have no doors to exit, کوئی ایگزٹ کوئی جو نا خارج نہیں لکھا ہوا کہیں پہ, آپ کہیں بلڈنگ میں پھنس گئے ہیں وہاں پہ کوئی راستہ بنے نا, وہ مخرج بولتے ہیں. ومن کل ہم فرجا, صحیح بات, اور ہم ہر قسم کی انزائٹی سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے گا, ہر قسم کی تکلیف سے, جو آپ کی فکر ہے وریز ہیں ان کو نجات. وہ یرزقکم من حیث لا یحتسب, اور وہاں سے آپ کو رزق دے گا جو آپ نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. ہمارے شیخ بتا رہے تھے کہ کہتے مجھے بندہ ملا, وہ کہتا ہے کہ شیخ پتہ ہے آپ کو یہ جو میری گاڑی ہے نا یہ استغفاری گاڑی ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ شیخ میں نے یہ حدیث پڑھی, میں نے یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ سنا, اور کہتے ہیں اس کے میرے حالات بہت ٹائٹ تھے اور میرے پاس گاڑی کوئی نہیں تھی. کہتے ہیں شیخ میں نے کہا یا اللہ مجھے تیرے پہ توکل ہے, اور کہتے ہیں میں بیٹھ گیا مسجد میں اور میں نے استغفار کرنا شروع کر دیا, اور میں ہر نماز کے بعد اور پہلے اللہ سے صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب کرتا رہتا. کہتے ہیں شیخ آپ یقین جانیں میرے پاس ایک بندہ آیا مسجد میں یا باہر کہیں, اس نے مجھے چابی دی اور کہا یہ آپ کی گاڑی ہے, یہ کھڑی ہے, اور چابی لی اور کہا میں آتا ہوں. وہ چلا گیا. کہتے ہیں I waited and waited, he never came back. میں کہتے ہیں انتظار کرتا رہ گیا وہ کب آئے گا. اگلے دن اس جگہ پہ آیا, بار بار آیا, پتہ نہیں 8 سال ہو گئے اس بات کو, he never came back. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گاڑی جو ہے نا یہ میری استغفار ہی گاڑی ہے, مجھے وہاں سے عطا کی ہے. سو بات یہ ہے کہ اللہ کو ٹیسٹ نہ کریں, اللہ پہ توکل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ مطلب مجبور نہیں ہے کہ آپ جو ہے نیت دیکھتا ہے. یہ بندہ سنسیئرلی میرے پاس آتا ہے, اور استغفر اللہ بھی ہم نے ایکسپلین کیا, اٹس ناٹ تسبیح پھیرنا 100,000 دفعہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرو ریپینٹنس از چینج بیہیویئر. اگر آپ کا بیہیویئر چینج نہیں ہو رہا نا تب تک آپ کی استغفار ٹھیک نہیں ہے. آپ 1000 تسبیح پھر لیں استغفر اللہ کی, آپ گرل فرینڈ کو ٹیکسٹنگ کرنا نہیں چھوڑیں, آپ آنسو مطلب بہا لیں رمضان میں راتوں کو قیام اللیل میں, لیکن آپ پھر بھی اٹھ کے اس سے اگلے دن بات کر رہے ہیں. آپ سودی جاب نہیں چھوڑیں, آپ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں, یہ جھوٹے کی استغفار ہے. یحییٰ بن معین کہتے ہیں یہ جھوٹے کی استغفار ہے. سچے استغفار کیا ہے کہ جو شخص اپنا بیہیویئر چینج کر لینا اور پھر آ جائے, دس از ٹرو ریپینٹنس. ابھی آپ نے آزمائش کی بھی بات کی تھی, اگر اس اینگل سے دیکھیں, مطلب ایک پرسپیکٹو دے رہا ہوں, ابھی مہنگائی بہت ہوئی ہے, ایک آزمائش سمجھ لیں اس کو, تو کیا امیر جو لوگ ہیں انہیں نہیں مدد کرنی چاہیے غربا کی؟ ٹھیک ہے حکومت کا کام ہے, پرائمری ان کا ہی ہے, کیا اٹس ناٹ ہائی ٹائم کہ ہم زکوٰۃ
کو سیریس لیں, زکوٰۃ دینا شروع کریں. بہت سے لوگ ہیں زکوٰۃ ہی نہیں دیتے, دے سے کہ ٹیکس ہو جاتا ہے بس ٹھیک ہے یہی زکوٰۃ ہے. رپورٹ آئی ہے کہ ایلون مسک اگر اپنی ویلتھ کا 2% بھی نکالے دنیا میں پاورٹی ختم ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. ایلون مسک اس نے اس کا جواب بھی دیا. اس نے کہا کہ مجھے اس نے کچھ نا, کیونکہ یہ یو این نے کہا تھا نا کہ اگر ایلون مسک جو ہے یہ اپنا پتہ نہیں کتنا 2% نکال دے تو یہ جو ہے نا ورلڈ ہنگر پرابلم جو ہے نا ختم ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں یو این کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ یہ مجھے ثابت کر دینا کہ میں کیسے 2% سے ورلڈ ہنگر ختم کرتا ہوں تو میں یہ 2% پلیج کرتا ہوں. اچھا اور پھر اس نے کہا کہ اور پھر اس پہ اوپر کسی نے لکھا ہوتا کہ یہ جو 2% اس کو کہہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ $1 بلین بنتا ہے, تو اس سے زیادہ تو یو این کا اپنا بجٹ ہے, تو یو این خود کو نہیں لگا رہا. صحیح بات. تو اس کا مطلب ہے یو این کی پرائرٹیز کدھر ہیں, یو نو. بات یہ کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, لوگ نا ہولڈ کرنے کو پسند کرتے ہیں. اب جسٹ امیجن ایلون مسک اگر مسلمان ہوتا اور یہ 2% نہیں 2.5% زکوٰۃ نکالتا اپنے مال پہ, صحیح بات ہے, تو دنیا میں پاورٹی ختم ہوتی. یعنی اسلام میں جو ایک آپ کو فائنینشیل جو ماڈل ہے ہمارا, جو اتنا کمال کا ہے, فائنینشیل سولوشنز ہیں بیسکلی ہے. اور ہمارے مسلمان ہی, ایلون مسک چھوڑیں آپ, ہمارے مسلمان ہی 2.5% زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں اور حقدار تک پہنچنا شروع ہو جائے تو اس کو یہ پیٹرول کی ٹینشن نہیں ہوگی. مسئلہ ہے کہ ہم دین پہ عمل نہیں کریں. میری فرینڈ لسٹ میں ایک ہیں صاحب, بہت ماشاءاللہ, انفلوئنشل نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ پھر ریا میں آ جائے گا. میں نے ان کا اسٹیٹس دیکھا پچھلے دنوں, ہی سیڈ کہ آج کل مہنگائی بہت ہے, تو میری فرینڈ لسٹ میں اگر کوئی بندہ کسی پرابلم سے گزر رہا ہے مجھے میسج کرے, میں اسے پیسے دوں گا. اگر اس کو فیملی کو کچھ چاہیے سو کانٹیکٹ می, پلیز ڈو ناٹ بی شائے, امبیرس نہ فیل کریں, مجھے انباکس کریں. یہ ہے وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, بجائے کہ کمپلین نا شکری. بھائی آپ تو کچھ کریں نا, حکومت تو چلے ٹھیک ہے وہ بعد میں اللہ مالک ہے, لیکن خود تو کچھ کر کے دکھائیں. اچھا, یہ جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ یہ لائف میں نہ ہونا تو پھر انسان بہت اداس رہتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, کیونکہ آپ ہر چیز کو نیگیٹیولی دیکھ رہے ہیں. اچھا, 3 قسم کے ایٹیٹیوڈز ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو آ سکتے ہیں. ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے, جب آپ کہتے ہو یار یہ نہیں ہو سکتا, بس مہنگائی آ گئی, وہ مر گئے جی, تباہ ہو گئے, روز کے برباد ہو گئے, یہ ایٹیٹیوڈ ہے. اور مطلب وہ پہلے سے بندہ جو ہے نا, جیسے وہ ہنری فورڈ کہتا تھا نا, ویدر یو تھنک یو کین اور یو تھنک یو کینٹ, یو رائٹ. تو آپ نے پہلے ہی سوچ لیا کہ یار مجھ سے تو ہوگا نہیں, میں تو کامیاب ہونا ہی نہیں, تو مطلب آپ نے پہلے گیو اپ کر لیا, آپ نے ہار مان دی ہے. ایک ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, اس پہ میں بھی آتا ہوں. پھر بیچ میں ایک چیز ہے وشفل تھنکنگ. وشفل تھنکنگ جو ہے نا, اس کے پیچھے آج کل ایک بڑا فلسفی لوگ پھیلا رہے ہیں, لا آف اٹریکشن کے نام سے, کہ اگر آپ کسی چیز پہ فوکس کریں گے نا تو پوری کائنات جو ہے نا وہ متحرک ہو جائے گی وہ چیز آپ کو پرووائڈ کرنے کے لیے. تو آپ کہتے ہو یہ فلاں جاب مجھے ہی ملے گی, فلاں میری ادھر ہی شادی ہوگی, ایسی کی تیسی تمہاری, میں ہی, اچھا میں جو نا میں ہی فرسٹ آؤں گا, 100 بندہ ایگزام دے رہا ہے, میں ہی فرسٹ آؤں گا. اچھی بات ہے, آپ کہیں انشاءاللہ میں فرسٹ آؤں گا, انشاءاللہ میری جاب لگے گی. لیکن یار آپ کے ساتھ 1000 بندے نے اپلائی کیا ہوا ہے, جس جاب کو آپ ٹرائی کر رہے ہیں, بندہ کوئی امتحان دے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اس کے لیے 1000 بندے نے اپلائی کیا. تو واٹ میکس یو تھنک سو اسپیشل کہ جی آپ نے, باقیوں نے محنت نہیں کی, باقیوں نے تیاری نہیں کی. دا پوائنٹ از کہ وشفل تھنکنگ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو مجھے ہی ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, حالانکہ آپ خدا نہیں ہو, ٹھیک ہے, کہ جی آپ کو کہ جی جو میں چاہوں گا وہ ہوگا, اور نہ ہی کائنات جو ہے نا وہ آپ کے یعنی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اگر یہ خدمت میں ہونا ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا جو ہے نا کائنات بچ جاتی. یعنی جہاں پہ وہ طائف پہ جاتے ہیں, دعوت دین دیتے ہیں, ایک بندہ جو اسلام قبول نہیں کرتا. کیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ, کیا آپ فوکس نہیں تھے اس بات پہ کہ یہ سارے اسلام لے آئے؟ کیا آپ اپنی فیملی کے بارے میں فوکس نہیں تھے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں. اللہ یہدی من یشاء, ورنہ ابو لہب اسلام قبول کر لیتا, اس کی بیوی اسلام قبول کر لیتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی آیات تبت یدا ابی لہب وتب. آپ چاہتے تھے ابو جہل اسلام قبول کر لے, اس نے بھی نہیں ایکسیپٹ کیا. سو دا تھنگ از کہ آپ کی چاہت نہیں ہوگی زندگی میں جو آپ چاہتے ہو کہ جی وہ یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, فلاں ہو جائے, اس کی قیمت اوپر ہو جائے, اس کی نیچے ہو جائے. آپ کی نہیں چاہت چلے گی, اللہ کی مرضی چلے گی. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, یہ تو میں نے بتایا وشفل تھنکنگ, کہ آپ کہتے ہو جو میں چاہوں گا وہ ہوگا, اور پھر جب وہ نہیں ہوتا نا پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو. So this law of attraction is bogus, کمپلیٹ بوگس, نانسنس چیز ہے, اٹر نانسنس ہے, اور اللہ کے توکل کے خلاف ہے, تقدیر کے خلاف ہے. اچھا, دوسری طرف ہم کہتے ہیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیا ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ یو ریمین پازیٹیو ریگارڈلیس آف دی آؤٹ کم. یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. آپ نے ایک جگہ کے لیے اپلائی کیا, ہو گیا, الحمدللہ. نہیں ہوتا کوئی بات نہیں یار, قدر اللہ و ما شاء فعل, الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ یار, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں ہوا تو کیا, یعنی اللہ کی مرضی چلے گی. اب اللہ کی مرضی میری مرضی سے بہتر ہے. آپ نے کہیں پہ اپلائی کیا رشتے کے لیے, نہیں ہوا, کوئی بات نہیں یار, لیٹس ٹرائی اگین, نو پرابلم, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. لوگ بیچارے نا غم میں بیچارے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور کیا کیا پرابلم ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس تو کیسز آتے ہیں, وی ڈیل ود دس آل دی ٹائم. یا پھر ایک بندے نے کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا تھا, بڑی محنت کی, نہیں ہوا,
اور پھر وہ بس دل پہ لے کے بیٹھ گیا کہ یار آئی ایم اے لوزر, آئی ایم اے فیلئر, بس نہیں تو کچھ نہیں. سبحان اللہ, دیر آر چلڈرن کمٹنگ سوسائڈ. یعنی پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور انڈیا میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہاں میں وہ اخبار کے آرٹیکل دیکھ رہا تھا, اتنی لمبی لسٹ ہے, 13 سال کے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں. اور ایک تو پیرنٹس نے بھی وہ ہائپ کریٹ کیا ہوتا ہے کہ نمبر آنے چاہیے, نمبر آنے چاہیے. وہ جب بچے کے نمبر نہیں آتے اس کو لگتا ہے یو نو واٹ, مائی لائف از فنشڈ, میں نمبر نہیں آیا نا بس اب میں گیا. حالانکہ آپ کو پتا ہے سوسائڈ حرام کیوں, ون آف دا ریزنز بیہائنڈ اٹ از کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو اس کی کیپیسٹی سے اوپر ٹیسٹ نہیں کرتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اللہ کو پتا ہے کہ آپ ہینڈل کر سکتے ہو. آپ نے پتا کیا کیا ہے, آپ پہلی بال پہ بیٹ ہوئے نا تو آپ نے نا پچ چھوڑ کے بھاگ گئے. حالانکہ یو شوڈ کیپ پلئنگ دا گیم آف لائف, یو ہیو ٹو کیپ پلئنگ, یو ڈونٹ جسٹ گیو اپ بیکاز سم تھنگ ہیپن. دیکھو یہ جو آؤٹ, میں نے کہا تھا نا سرکل آف انفلوئنس, یہ جو چیزیں آپ کی لائف میں ہو رہی ہیں نا, مہنگائی ہو گئی, فلاں ہو گیا, کوئی وائرس آ گیا, کوئی فلاں, یہ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں. جسٹ کیپ پلئنگ اور کہو کہ اللہ میں صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہوں گا. اپس اینڈ ڈاؤنس آر اے پارٹ آف لائف اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مینشنڈ اٹ آلریڈی. آپ کو کبھی یہ وعدہ نہیں کیا گیا قرآن مجید میں کہ جی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دیا ہے, اب یہاں پہ تم عیاشیاں کرو, انجوائے کرو, کیونکہ کوئی غم نہیں ہوگا. دنیا میں غم بھی ہوں گے, فیئر بھی ہوگا, لاس آف لائف بھی ہوگی, لاس آف ویلتھ بھی ہوگی. یہ اپس اینڈ ڈاؤنس آر پارٹ آف لائف. واٹ یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ کیپ پلئنگ دا گیم انٹل اٹس اوور. جب گیم کھیلتے رہو اینڈ ڈو یور بیسٹ, اپنے ایفرٹ کے لحاظ سے بیسٹ کرو. دس از واٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وانٹس فرام یو, بیکاز یہ لائف ویسی ٹیمپرری ہے. دا مومنٹ یو ریئلائز کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے میں نے ہونا بھی نہیں ہے, میں نے ویسے چلے جانا ہے, ٹھیک ہے, تو آٹومیٹکلی نا آپ کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہو یار صحیح ہے, مطلب جو بھی ہے میں نے سکھ چین کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, جو بھی میری طرف حالات اور واقعات ہو رہے ہیں میں نے ان کے اندر نا, یعنی میرے لیے کوئی بھی آزمائش عذاب تب بنے گی جب اس آزمائش کے اندر میں اللہ سے دور ہو جاؤں, تب وہ عذاب بن گئی. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, یہ لوگوں پہ ایک نیگیٹیوٹی آتی ہے نا, جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کے اندر ایک نیگیٹو انرجی آ جاتی ہے, آپ یہ ہیں تو اس کو وہ وینٹ آؤٹ کرتے ہیں. اصل طریقہ تو یہ ہے جو آپ نے بتایا وینٹ آؤٹ کرنے کا, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو لوگ جا کے کامنٹ سیکشن میں اور میمز بنا کے, ویڈیوز بنا کے لوگوں سے باتیں کر کے وینٹ آؤٹ کرتے ہیں, جبکہ اصل طریقہ جو تھا نا وہ یہ تھا, قرآن سے جڑنا اور اس چیز کی فلسفی کو سمجھنا, اپنے اوپر کام کرنا. دس واز دا ریل. کہتے ہیں نا falling down is an option, staying down is a choice. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو ایون وہ عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں کہ اداس ہونا یا پریشان ہونا انسان ہونے کی نشانی ہے, بالکل, اور پریشان رہنا بے ایمان ہونے کی نشانی ہے. یعنی پریشان ہو جانا انسان ہونے کی نشانی ہے, لیکن پریشان رہنا کنسسٹنٹ بیسس پہ یہ ایمانی کمی کی نشانی ہے. بالکل, بات یہ کیونکہ مسلمان ویسے بھی ہوپلیس تو کبھی بھی نہیں ہوتا, ہوپلیس نہیں ہوتا. ہمیں تو اللہ کہا کہ اللہ تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اور یہ کفر کا آ گیا ہے, ہاں مایوسی کفر ہے, اٹس اے ٹائپ آف کفر. سو دا تھنگ از یو ہیو ٹو آلویز ریمین ہوپ فل. ایک مسلمان کی زندگی میں نا, یعنی یاد ایک تو لو آف اللہ ہے, ایک فیئر ہے اور ایک ہوپ ہے. یہ تین ہی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اڑاتی ہیں. جب ایک میں نے ٹپ بتاؤں بڑی برو ٹپ, جو لوگوں کو جو ہوپلیس ہیں, جو تنگ ہیں, وہ چلے جائیں کسی دن نا صبح اٹھ کے یا جس ٹائم بھی آپ کو قبرستان جا رہے ہیں, اور قبرستان جا کے نا جہاں بھی ان کے نا لوگوں کے نام پڑھیں اور ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ پڑھیں, اور گزرتے جائیں اور دیکھتے جائیں اور بیٹھ کے نا سوچیں وہاں پہ کہ یہ لوگ کون تھے اور یہ کیسی لائف گزاری ہے اس نے. فیو ڈیز اگو وینٹ ٹو دا گریو یارڈ, بہت عرصہ ہو گیا قبرستان نہیں گئے, تو میں نے کہا چلو چلے جاتے ہیں. میں بیٹھا ایسے وہاں پہ, میں نے کافی دیر میں نے گزاری. میں سوچ رہا تھا ان کے جب بھی کوئی ڈاکٹر تھا, کوئی پروفیسر تھا, کوئی 90 سال اس نے کیا, اور کسی پہ لکھا تھا کہ ہی لیوڈ اے لائف لائک اے لیجنڈ, اور یہ تو بہت سارا. اور ایک میں نے لڑکی دیکھی, اس کا نام پتہ نہیں انم تھا, کیا نام تھا, اس کی برتھ ہوئی اراؤنڈ 90s میں اینڈ ڈیتھ واز ان 2007 سم تھنگ, 27 ایئرز آف ایج. میں نے کیلکولیٹ کیا کہ 27 ایئرس کی لڑکی مر گئی, سبھی اس میں بچے بھی تھے, بڑے بھی تھے. میں نے کہا یار ان لوگوں نے لائف گزاری, کسی کے 50 لکھے تھے, کسی کے 60, اور بہت میں نے ہزاروں خبریں دیکھی. سو آئی ریئلائزڈ کہ یار سبحان اللہ, اب ان کو کیا چیز بینیفٹ پہنچا رہی ہے یہاں پہ جو یہ رہ رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ نا شہداء تھے, کچھ لوگ پرانے بھی تھے, کچھ لوگ 2007 کے فوت ہوئے تھے, کچھ لوگ 1990 سے فوت ہوئے تھے. میں نے کیلکولیشن کرتا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ دس پرسن از ان ہز گریو سنس 1990. اور کتنے سال ہو گئے؟ اچھا اتنے سال ہو گئے, 31 ایئرس. اللہ اکبر, 31 ایئرس سے یہ قبر میں ہے, اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا کیا جا رہا ہوگا. اگر تو یہ نیک تھا تو اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہوگا, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس نے رشوت لی یا جھوٹ بولا یا اپنا گھر بنانے کے لیے
اور اپنا بینک بیلنس چھوڑنے کے لیے حرام کمایا تو اس کو پچھلے 31 سال سے ریگولرلی عذاب دیا جا رہا ہے. سنا قبرستان وزٹنگ گریو یارڈ چینجز یور پرائورٹی, چینجز یور ڈائریکشن. واللہ اٹ واز اے بگ نصیحہ کہ یار لائف از نتھنگ, آئی کین کم ہیئر. اور جو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا اہل الدیار المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. ہم تمہیں قریب آ کے ملنے والے ہیں, قریب ہی ہماری تمہیں ملاقات ہونے والی ہے. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اور اس میں پھر بچوں کی ڈیتھ, اس میں کہا پیارے ابا جان, یعنی یا ماں باپ کا پیارا بیٹا, اور اسے لکھے تھے. میں نے کہا سبحان اللہ, کتنا دکھ اس میں مجھے لگا تھا کہ ماں باپ کا نا. اینڈ آئی واز لائک اگر تو آپ نیک ہوئے نا, ویری سون یو ول میٹ ہم ان جنہ. لیکن اگر نیک نہ ہوئے تو یو ہیو لاسٹ ہم فار ایور. سو اٹ آل بوائز ڈاؤن ٹو کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں, آپ کی لائف کیسی گزاری. اگر تو نیک گزار دی تو الحمدللہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کرے گا آپ. Just the fact that this life you're going to live 50 to 60 years and when you go to your grave you're going to live hundreds and perhaps thousands of years. آپ دیکھیں نا عثمان بن عفان کو, وہ 37 ہجری میں تقریباً فوت ہوئے تھے. آج اپنی گریو میں ان کو ابھی 1403 چل رہا ہے, 1404 سال یا 5 سال ہو گئے تقریباً. 1405 سال ہو گئے صرف عثمان بن عفان کو. واٹ اے لائف ہی لیوڈ ماشاءاللہ. فرعون اور آل فرعون کو ان سے پہلے کافی ہزاروں سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی. ٹل ناؤ دے آر ان دیئر گریوز رائٹ. اور وہ قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے, اور باڈی سامنے لیکن روح کو عذاب دیا جا رہا ہے جو برزخ ہے. اینڈ کب تک وہ رہیں گے وہاں پہ, الی یوم القیامہ. You know, we think about our beds in this life, we think about the windows and paint and everything. We never think about our bed in grave. اور اس صرف, and the amazing thing is کہ صرف 50-60 سال کی زندگی defines your eternity. اس چھوٹی سی اننگ آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کی لائف کو ڈیفائن کرے گی. سو سچ اے لوزر جو اس کو حرام ریلیشن پہ یا پیسے کے چکر میں جھوٹ بول کے نماز چھوڑ دی پیسے کے چکر میں. کتنا بڑا لوزر ہے وہ, اور کتنا بڑا کلمہ ہے جس نے کما لیا. اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے نا ہماری جو ہماری ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ یہاں سیٹ کیا ہوا ہے. میں اسی پہ آنے لگا, ورلڈلی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے نا ہمارا اسٹینڈرڈ یہ ہے. whenever you remember your death and reality of life نا, تو وہ جو آپ گمے ہوتے ہو نا, colors of this life, bubble, یہ burst ہوتا ہے. آپ واپس آتے ہو ریالٹی آف لائف کی طرف and everything begins to look اللہ کے very نبی easy. صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرا میٹ پہ لیٹے ہوئے ہیں, عمر بن خطاب آئے, وہ اٹھے تو پیچھے بالکل بلو پرنٹ ہے اس کا. اب یہ کوئی عام سکن نہیں ہے, کوئی عام بندہ نہیں ہے. یعنی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, عبداللہ بلکہ کہتے ہیں انس بن مالک کہ ما مسست ریحا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ہاتھوں سے میں نے آج تک نہ کوئی سلک نہ کوئی بروکیٹ سافٹ دیکھا. ٹھیک ہے, اٹ واز سافٹر. ان مبارک جسم پہ نشان ہے. عمر بن خطاب جیسا سخت بندہ, رف بندہ, رونے شروع ہو گیا. یا رسول اللہ کیسا کس طرح, حالانکہ فیک بادشاہ ہیں آپ, تو اصل بادشاہ ہیں, آپ تو امام الانبیاء. آپ دیکھو تو انا سید ولد بنی آدم ولا فخر, میں سردار ہوں. یا رسول اللہ ہمیں الاؤ کریں کہ ہم ایک میٹ لا دیں آپ کے لیے, ہم ایک بستر لا دیں. آپ کیا کہا, میں لی ولد دنیا, میرا کیا تعلق ہے دنیا کے ساتھ, یعنی میرا اور دنیا کا آپس میں کنیکشن کیا ہے. جیسے ایک بندہ چلا, کچھ دیر کے لیے ریسٹ کیا اور پھر چل دیا. یعنی کن فی الدنیا کانہ کا غریب. اینڈ وین وی تھنک, یعنی سبحان اللہ, they were so aligned with their purpose. ہم لوگ بھول چکے ہیں, ہمیں نا اس دنیا نے, واللہ دس دنیا اینڈ دس قلب, یہ قلب جو ہے نا یہ بڑا جلدی اپنے رویے پھیرتا ہے. اسی لیے ڈیتھ کو وہ کہا گیا نا کہ حازم اللذات, حازم اللذات, اس لیے کہا گیا کہ آپ کو فوراً سے نا یہ آپ کی ساری بریک کرتی ہے, آپ کی آئیڈیالوجی اور ریالٹی پہ آ جاتی ہے, ریالٹی کک ان کر جاتی ہے کہ یار وہ جو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ آپ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا یہ ختم ہو جائے گا, اور آپ پھر جب قبروں میں چلے جاؤ گے تو پھر وہی حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ یہ قبر کی مٹی ہے جو تمہارا پیٹ بھرے گی. بیکاز ونس یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ یور ڈیتھ, آٹومیٹکلی the reality and the life of this world becomes so insignificant. آپ کہتے ہو یار کچھ بھی نہیں ہے, بس ویسے ہی مر جانا ہے. تو پہلے انسان بجائے کہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے, اعمال اکٹھے کیے جائیں, اپنا رویے کو درست کیا جائے, وہ جو ایک پراپر مسلمان کا جو رویہ ہونا چاہیے, جو اس کا کردار ہونا چاہیے, اس کی طرف مجھے جانا چاہیے. کیونکہ میں نے تو پیسے تو لے کے جانے نہیں کہیں پہ بھی, میں نے تو اپنے اعمال لے کے جانے.
اور ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بہت غریب ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بالکل فقر و فاقے کی حالت میں ہوں, لیکن آپ ایک باعزت مسلمان تھے, آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہو, آپ جنت الفردوس سے کس اعلیٰ جو ہے نا مقام پہ فائز ہو جائیں, آپ کو کیا پتا. اور ہو سکتا ہے کوئی بندہ ملٹی بلینئر ہو اور وہ جو ہے وہ جہنم کی پٹھ میں جو ہے نا بیٹھا جل رہا ہو. اسی سے مجھے کچھ گریوز ایسی تھیں جہاں پہ نا بالکل جو ٹوٹی پھوٹی تھیں, اور کچھ تھیں بڑی عالیشان بنی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے. میں نے کہا یار, اور وہ ڈاکٹر پروفیسر لکھا ہوا, میں نے کہا سبحان اللہ, دس could be a successful person, یہ فردوس ہی ہوگا, اور یہ شاید جہنم میں ہو, واللہ عالم. and I made dua for everyone. اور کچھ پہ تو شرکیہ کلمات بھی لکھے تھے. میں نے کہا لا الہ الا اللہ, یعنی کیسی لائف گزاری. سو بات یہ ہے کہ some people are famous in this دنیا and some people are famous in the heavens. آپ کی بات سے نا مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی تھی کہ پیسہ زیادہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور دل کا کنٹینٹ ہونا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. خوبصورت بات. جیسے ورک شاپ والا بندہ علی بھائی نے بتایا, پیسے کو بہت زیادہ نہیں ہوں گے اس کے پاس, ٹھیک ہے, لیکن دل میں اللہ تعالیٰ وہ غنا ڈال دیتے ہیں. ضیاء بھائی, جسٹ ٹو وائنڈ اپ, میں اپنی طرف سے یہ جو سارے طبقات ہیں ان کے لیے کچھ میسیج دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلا ایلیٹ کلاس طبقہ, گورنمنٹ پہ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری فیلڈ نہیں ہے, بٹ وٹ آئی کین ڈو از کہ عوام الناس اور میں ایز این انڈیویجول کیا کروں اور عوام کیا کرے. گورنمنٹ کو اللہ جو ہے ہدایت بھی دے, اور ظاہر ہے کہ بہتری بھی آئے انشاءاللہ, ہم دعا کرتے ہیں. سب سے پہلے ایلیٹ کلاس کے لیے کیا لیسن ہے, پازیٹیوٹی کی اگر بات کریں کہ می مائی سیلف اینڈ آئی سے نکل کے وہ یہ سوچیں کہ ناؤ از دا ٹائم کہ وہ غربا کی کچھ مدد کریں. شاید اللہ کی طرف سے میسیج ہے انہیں, زکوٰۃ دیں, ان چیزوں کا خیال رکھیں. مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس جو طبقہ ہے ان کے لیے شاید یہ لیسن ہے کہ تم لوگ یہ جو آپ نے بات کی نا, خواہشات کو کم کرو, کیونکہ مہنگائی ہو رہی ہے تو یہ چھوڑ دو, یہ جو تنخواہ اتنی ہے لیکن آئی فون لینا ہے, ٹھیک ہے, اور برانڈیڈ چیزیں بہت زیادہ لینی ہے, تو اپنی خواہشات کو کم کرو. آئی تھنک دے شوڈ لرن دس فرام آل دس سینیریو. تیسرا جو ہے وہ پور کلاس جو ہے ہماری, اللہ ان پہ رحم کرے, ان کے لیے دعا ہے, پیشنس ہے, صبر ہے, اور ضیاء بھی ایک بڑی زبردست دعا صبح شام کے اذکار میں جس کا یہ حصہ ہے, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. یہ پوری دعا ہے, یہ بہت زیادہ ان لوگوں کو پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی نے بھی فقر سے جو ہے وہ پناہ مانگی اور استغفار کرنا چاہیے, اور دعا اللہ سے مانگے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے. اور لاسٹلی جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے وہ کیا کرے کہ لیڈرشپ کے بارے میں سوچے خود کہ ہمارے کنٹری میں اتنے پرابلمز ایگزسٹ کر رہے ہیں تو یہ کیسے ختم ہوں گے. وہ انٹلیکچوئل طبقہ ہے ہمارا, اور وہ آئے کم فارورڈ ہو لیکن اللہ کی اطاعت کر کے, اسلام کا تاج پہن کے, لا الہ الا اللہ کا تاج پہن کے, پھر وہ جو ہے اپنی تھنکنگ ہیٹ آن کرے کہ ناؤ وٹ کین آئی ڈو ٹو میک تھنگس بیٹر. یہ چار بات, جزاک اللہ خیر, بہت اچھی طریقے سے آپ نے مائنڈ اپ کیا. برو طاہا, اینی فائنل کامنٹس فرام یو ان آرڈر ٹو, اب چونکہ ہم ریپ اپ کر رہے ہیں بات کو, تو آپ کوئی آخری کلمات. Zabi, I would just say کہ visit graveyard frequently. Honestly, it gives direction for your life. اور زندگی کو نا live life as you have to die one day. اور زندگی اس طرح گزاریں اس ویژن اور مشن پہ. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک میں چھوٹا سا بتاتا ہوں کہ ایک شخص تھا جو کہ نا تیر اندازی سیکھنا چاہتا تھا. He wanted to learn archery from the best archer in the world. اس نے پوچھا کہاں سکھائی جا رہی ہے, اس نے کہا فلاں ملک میں فلاں جگہ پہ. He went there, traveled all the way. استاد کے پاس گیا اور استاد نے کہا کہ کیا saw the seriousness, کہا کہ ٹھیک ہے کل یہاں پہ آ جانا. وہ آ گیا. اب استاد وہاں پہ موجود تھے, پہلے سے ٹارگیٹس ور سیٹ, بو اینڈ ایرو ان کے ہاتھ میں تھا, اور وہ استاد کھڑے ہوئے, ان کے ہاتھ میں پٹی ہے. وہ لڑکا کہتا ہے جی سر, کہتا ہے یہ پٹی میرے آنکھوں میں باندھو, اور آنکھوں میں باندھی, اور اس نے زور سے نا مطلب پٹی آنکھوں میں باندھی, ہی از بلائنڈ ناؤ, اور ٹارگیٹ کی طرف شوٹ کیا. The arrow went miles away. اور انہوں نے پٹی اتاری اور بیٹے سے کہا کہ سیکھا. وہ حیران کہتا سیکھنے اس میں کیا بات تھی. تو کہتا ہے بیٹا فرسٹ لیسن جینٹلمین, یو کین نیور ہٹ یور ٹارگیٹ انلیس یو سی اٹ. ٹھیک ہے, چاہے تم ایکسپرٹ ہی بن جاؤ نا, یو کین نیور ہٹ یور ٹارگیٹ انلیس یو سی اٹ. تو بات یہ ہے کہ جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں. اور جو ٹیم یہ امیجن نہیں کر سکتی نا کہ ہم ورلڈ کپ اٹھا کے شور مچا رہے ہوں گے اور چیخ اور چلا رہے ہوں گے, وہ کبھی ورلڈ کپ جیت بھی نہیں سکتے. سو جو شخص یہ امیجن نہیں کر سکتا نا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہوں گا اور ابو بکر عمر عثمان علی ساتھ ہوں گے, وہ جنت میں داخل ہو بھی نہیں سکتا. سو یو ہیو ٹو ویژن اٹ اینڈ لیو ود دیٹ ڈریم اینڈ ویژن اینڈ پیشن. تو لیو ود دس ڈریم کہ جب میری ملاقات ہوگی رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ,
تو میں نے لائف ایسی گزارنی ہے کہ میں ان سے ایک اسٹیٹمنٹ سننا چاہتا ہوں بس, اور وہ اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ یو ڈیڈ اے گریٹ جاب. اس ڈریم پہ زندگی گزار رہے ہیں. بے شک بے شک, بہت خوبصورت بات. علی بھائی میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے ضیاء بھائی کہ جس اللہ تعالیٰ نے, مطلب ٹو کٹ اٹ شارٹ, ویری شارٹ, جس اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بنائی ہے اور اسی کے اذن سے سارے چیلنجز بھی آتے ہیں اور ساری آزمائشیں آتی ہیں, اسی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو اعمال بھی بتا دی ہیں, وہ چیزیں بھی بتا دی ہیں جن سے آپ ان چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں. تو مہنگائی کی سنس بات ہو رہی ہے, رزق کی بات ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی بتا دی ہیں جن سے رزق میں اضافہ ہو چکا ہے. کچھ چیزیں ہم نے مینشن بھی کر لی ہیں. 2 چیزیں جو میرے سامنے لکھی ہوئی ہیں, وہ ایک تو صلہ رحمی ہے, اور صلہ رحمی کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید رشتہ داروں سے اچھا تعلق وغیرہ قائم کرنا, حالانکہ اس کا جو ٹرو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ کاٹتا ہے آپ اس کے ساتھ جوڑیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ, مطلب ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو ڈو, کہ جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے, جو آپ کے ساتھ آپ کو اگنور کر رہا ہے, آپ کے ساتھ توڑنا چاہ رہا ہے, آپ اس کے ساتھ جوڑیں. تو یہ جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں اس چیز کے, اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جو اللہ کے ہاں ہے وہ رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت بھی ہے. اور دوسری چیز ہے ہیلپنگ ادرز آؤٹ آف دا وے, دوسرے لوگوں کی مدد کرنا اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی آؤٹ آف دا وے جا کے. اس کے بارے میں یہ آتا ہے ویری بریفلی کہ جو بندہ ایسے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے افیئرز میں اس کی مدد کرنے میں لگ جاتا ہے. تو تھنک اباؤٹ اٹ فار اے مومنٹ کہ جس بندے کے افیئرز میں اللہ تعالیٰ مدد کے لیے لگ جائے, جو کہ کنٹرولر ہے خود ہر چیز دینے کے لیے, تو پھر اس بندے کے افیئرز کیسے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات آپ لوگوں نے کی. اچھا مجھے نا 1-2 باتیں ذہن میں آتی ہیں ایز وی فائنلی ریپنگ تھنگز اپ. ایک تو جو قبرستان کی آپ لوگوں نے بات کی نا, مجھے ایک چیز یاد آئی کہ میں ایک دفعہ گریو یارڈ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ قبریں مجھے ایسی نظر آئیں جو کہ میچنگ قبریں تھیں, بالکل میچنگ, اور بالکل ایک ہی انداز میں ڈیزائنڈ ہیں, اور بہت لگتا تھا کہ اس پہ پیسہ لگا ہوا ہے کیونکہ بہت لیوشلی ان کو ڈیزائن کیا گیا تھا. حالانکہ جو ان کے اندر اگر ہسبینڈ وائف ہیں یا بھائی ہیں 2 یا جو بھی ہیں, ان کی وفات کی تاریخ میں نا 10-10 15-15 سال کا فرق تھا. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے باقاعدہ طور پر محنت کی اور سوچا کہ نہیں, ان کی پلیسمنٹ اس طرح ہونی چاہیے کہ پہلے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ CDA کے اندر پلاٹ لینا, یعنی قبروں کے پلاٹ لینا بھی بڑا مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے باقاعدہ پیمنٹ کر کے نا وہ ریزرو کروا لیا ہوگا کہ اس طرح کر لیتے ہیں, اور پھر میچنگ قبروں کا ڈیزائن کروانا یہ وہ. حالانکہ اس قبروں کے ڈیزائن سے اندر والے کو کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہم ایون لوگوں کے مرنے پہ بھی نا مٹیریلزم نہیں بھولتے, ہم لوگوں کے مرنے پہ بھی نا شو مارنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار وہ مرا بھی ہے نا, تو یار اس کی قبر دیکھیے, مرحوم کی قبر کی کیا شان ہے یار, وہ مرحوم اندر پڑا ہوا ہے, کوئی اس سے بھی پوچھ لے کہ تیرے اوپر کیا گزر رہی ہے اس وقت. وہ جو ساری زندگی اس نے گزاری ہے وہ کس لیے گزاری ہے, وہ تو لعنت بھیج رہا ہوتا ہے ساروں کے اوپر. آپ کو پتہ ہے وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ جس کو قبرستان لے جایا جا رہا ہوتا ہے جو فاسق اور فاجر تھا, وہ کہہ رہا تھا لعنت ہو تم ساروں کے اوپر, کدھر مجھے لے کے جا رہے ہو, لیکن اس کی آواز کسی کو نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ یار فوکس آن تھنگز دیٹ میٹر, ناٹ آن تھنگز دیٹ ڈونٹ میٹر. یہ جو چیزیں نا, یہ شوخیاں کرنا, یہ چیزیں جو ہے نا سب رہ جاتی ہیں. اصل چیز کیا ہے, اصل چیز وہ ہے کہ جو آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. اچھا اسی طرح سے مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی تھی کہ ہم لوگ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے YC کو بہت گروتھ دی ہے, یوتھ کلب ماشاءاللہ بہت گرو کیا ہے. اور مجھے یاد ہے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو کتنے ہمبل بگننگ سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. ابھی ہم کل ہی بات کر رہے تھے اس کے بارے میں کہ جب ہم لوگ رائڈ لے کے واپس آ رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ کراچی کی سڑکوں پہ FX میں گھومنا, سوزوکی FX میں, بغیر AC والی گاڑی کے, پیک آف سمر میں, ٹھیک ہے, اور وداؤٹ ہیونگ ایون مطلب براؤ میں نا ایسے بل بھی نہیں پڑا کہ الحمدللہ یار اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو بھی ہم کر رہے ہیں, خواری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذریعے کھولے, اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی, اور ایسے اس جگہ سے کی کہ واقعی میں خدا کی قسم ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ایسے لوگ یوتھ کلب کے مشن کے ساتھ جڑے ہیں جنہوں نے بہت سپورٹ کیا, بہت ہیلپ کی, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. لیکن آج بھی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے, ہم سب کو اس پہ قائم رکھے کہ نو میٹر واٹ ہیپنس آور ورک از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ. میں جب سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے دبئی سے آیا بھی تھا نا, تو میں نے اپنی وائف سے پوچھا تھا, میں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ نا یہ سارا کام شام چھوڑ کے نا, میں یہ سارا جو بھی جاب شاپ ہے سب پیک اپ کر کے واپس جا رہا ہوں ود دس مشن کہ آئی ایم ڈیڈیکیٹنگ مائی لائف فار اسلام, آئی ایم ڈیڈیکیٹنگ مائی لائف فار دس دین. تو ہو سکتا ہے اس راستے میں جو ہے نا کوئی رکاوٹیں آئیں, کوئی پریشانیاں آئیں, ہو سکتا ہے ہمارا کچن سفر کرے, ہو سکتا ہے کہ ہماری وہ جو ایکسپینڈیچرز تھے جو پوری دنیا میں ٹریول کرنا اور یہ اور وہ اور لگژریس لائف تھا اس میں کمپرومائز کرنا پڑے. تو شی گیو می دیٹ ووٹ آف کانفیڈنس کہ نہیں, آئی ایم ود یو, ڈونٹ وری, جو بھی ہوگا نا میں آپ کے ساتھ ہوں. چاہے ہم لٹرلی الفاظ یہ تھے کہ چاہے ہم اگر سڑکوں پہ بھی آ جائیں نا تو میں آپ کے ساتھ ہوں, ڈونٹ وری.
The point is کہ we've seen that path as well. We've seen that type of lifestyle جہاں پہ بہت مشکلوں سے ہم لوگوں نے یوتھ کلب کو فارم کیا. ڈیفیکلٹیز تھی, کبھی مسجدوں میں سو رہے ہیں, کبھی جو ہے نا وہ جو ہے فار میں جا کے منجیوں پہ جا کے منجیوں کے ساتھ سو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ والا معاملہ بھی ہوا ہے جس کو بیڈ کہتے ہیں انگلش میں, یہ ہمارا انڈر کا جاب ہے, ٹھیک ہے نا, ٹاک بات ہے, ٹھیک ہے. سو دی تھنگ از کہ یعنی وہ دور بھی دیکھا, اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, یہ اللہ کا بہت کرم ہے. مال آ جائے, اللہ کا بہت کرم ہے. پیٹرول کی پرائس نیچے ہو جائے, اللہ کا بہت کرم ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق میں فراوانی کر دے, اللہ کا بہت کرم ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہوتا, آپ کا بیہیویئر جو ہے نا وہ ادھر ہی رہنا چاہیے. جو آپ کی عبادات ہیں بلکہ اضافہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ شاید میری کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے یہ مصیبت میرے اوپر آئی ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمبل رکھے. اللہ تعالیٰ پیسہ دے دے الحمدللہ, نہیں دیتا ثم الحمدللہ. آپ کے دل کے اندر محبت مال کی نہیں ہونی چاہیے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ لوگ جو نافرمان ہیں نا, ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, مال کی محبت ہے. وہ مال کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں, دیوانے ہو رہے ہیں. حالانکہ ایمان والوں کے بارے میں آتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. چاہے سیدنا عثمان ابن عفان جیسے وہ بہت مالدار ہیں لیکن دل میں پیسہ نہیں ہے, ہاتھ میں پیسہ ہے, وہ پیسہ اللہ کے راہ میں رکھ بھی رہا ہے. عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی ہیں جن کے ہاتھ میں پیسہ ہے, اور وہ ابھی اگر ہوتے, بعض لوگوں نے کیلکولیٹ کیا, وہ ملٹی ٹریلینئر ہوتے. انہوں نے یہ بل گیٹس اور یہ جو ہے نا مارک زکربرگ کو اپنا خادم رکھا ہوتا کہ پتر تو سائڈ پہ آنا, پیسے پکڑ اور کام کر. لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاتھ میں مال ہی مال تھا لیکن دل میں نہیں تھا, اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے. اور کبھی بھی انہوں نے یہ فیل نہیں کیا کہ جی ہم اتنے کوئی غنی ہو گئے ہیں کہ جی اب ہمیں اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ جی ہم تو نماز ہی چھوڑ رہے ہیں. نہیں, they were even more, یعنی اللہ کے اور شکر گزار ہوتے گئے, اور جھکتے گئے اللہ کے آگے. یہ اصل ایٹیٹیوڈ ہے. اور آخری بات جو برادر محمد علی نے بھی نصیحت کی امیر لوگوں کے لیے, دیکھیے بات یہ کہ جہاں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے نا, تو اگر ہمارے حالات مشکل ہیں اور قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور حالات ایسے ہو گئے ہیں, تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی ان لوگوں پہ آزمائش آئی ہوئی ہے جو غریب ہیں, یقیناً ان پہ آزمائش ہے. اگر وہ پیٹرول مہنگا ہو گیا یا حالات خراب ہو رہے ہیں تو ان پہ آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. لیکن آزمائش اس پہ بھی ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور جس کو پیٹرول کی پرائس اوپر نیچے ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اس پہ کیا آزمائش ہے کہ جب اللہ کے بندے سفر کرے تھے تو اس ٹائم پہ کیا کرا تھا, واٹ ور یو ڈوئنگ. سو اللہ ول آسک یو, جو صاحب استطاعت ہے اللہ ان سے پوچھے گا کہ ٹھیک ہے فائن, یہ بندے تو آزمائش میں تھے ہی تھے, لیکن تم اس ٹائم پہ کیا کر رہے تھے. تو اصل سوال یہ کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں, ہر بندے کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری جو بھی چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی کوششیں کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو بھی ایونٹس آف چینج ٹور آ رہا ہے اس میں ہمیں بھرپور کامیابی عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم لوگ ڈفرینٹ اسکولس کو, کالجز کو, یونیورسٹی کو وزٹ کریں گے, اور آپ لوگ انشاءاللہ جو ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں, انشاءاللہ وی وڈ لو ٹو میٹ یو گائز اینڈ ہوپ دیٹ وی کین انسپائر اے پازیٹیو چینج ان پاکستان. آپ سب کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آج کا سیشن بڑا اچھا رہا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ I'll see you guys next week for the last time before we resume again inshallah. Until then, do take care of yourselves. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام.